کا دنیا میں بجا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، جملہ بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہداء کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1435 ہجری کے شوال المکرم کی 10ویں شب اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کی شب ولادت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رضا جمع ہیں۔ آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے دور حدیث کے طلباء جنہوں نے دور حدیث کر لیا ان طلباء کی دستار بندی بھی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل آج براہ راست 786واں مدنی مذاکرہ ہے، یعنی مدنی مذاکرہ نمبر 786 بھی ہے۔ کم و بیش 650 طلباء کی دستار بندی کا بھی آج سلسلہ ہے۔ آج ہمارے نگران شورا کہ یہاں سے رخصتی کی بھی تقریب ہے اور اس سلسلے میں بھی اجتماع یہ اس مدنی مذاکرے میں اس کی بھی نیت شامل ہے۔ تو آج ہمارا مدنی مذاکرہ یوں کئی خصوصیات کا حامل ہے۔ الحمدللہ پاپا الحمدللہ عز و جل آج افتتاح بخاری شریف بھی ہے۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہزیب اتاری، جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد۔ بابا جانی کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے ادوار میں تعلیم و تعلم کا کیا سلسلہ تھا، اور باقاعدہ سے جامعات و مدارس کی تعمیرات اور طلباء کے قیام و تعام کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو براہ راست اوائل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے تھے، اور سب سے پہلا جامعۃ المدینہ کہہ لیجیے وہ تو صفا شریف ایک چبوترا شریف تھا جو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محل سرا، اب کوئی لفظ بھی نہیں ہے میں کیا بولوں، تو فی الحال اس کو حجرہ مقصورہ بولتے ہیں۔ اس کے باہر یہ دروازے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوتے تھے، ان کی تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی، غالباً زیادہ 700 تک بھی ان کی تعداد پہنچنا ثابت۔ تو یہ وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے آخر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی تشریف بھی لے جاتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، اور نئے مسلمان ہونے والوں کو تعلیم دیا کرتے۔ تو مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 60 سے 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان تو ایسے تھے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر پڑے رہتے۔ اچھا میں نے 700 بتایا، 700 بھی ہوتی تھی، 60 سے 70 یعنی کہ زیادہ تر۔ تو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو صفا شریف ہے تو اس پر کوئی ایک چبوترا سا تھا، تو وہ اسی کو عربی میں صفا کہتے ہیں۔ تو اس نسبت سے یہ حضرات اصحاب صفا کہلائے۔ آج بھی صفا شریف اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی حدود میں اب اس کو شامل کر لیا گیا ہے، اور اب اس کا ظاہر اوریجنل وہ انداز نہیں ہے، اب اس میں کچھ نہ کچھ زیب و زینت شامل ہو گئی ہے،
لیکن بتاتے کہ جگہ وہی ہے یہ۔ اسی طرح تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ المبین بھی علم دین کے باقاعدہ حلقے لگایا کرتے اور ان میں احادیث مبارکہ حفظ کی جاتی، اور ان دنوں شوق بہت تھا ہمارے طلباء کا۔ اب کا شوق جو ہے نا، ان کا شوق دوسرے انداز کا ہے، اور ان کا شوق علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا۔ تو حالت یہ تھی کہ اگر پتہ چلتا کہ فلاں بزرگ کے پاس ایک حدیث شریف موجود ہے تو چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ سفر کرنا پڑے ان کے پاس پہنچتے اور حدیث سنتے۔ احادیث مبارکہ لکھنے کا سلسلہ ہوتا، تو اس طرح مطلب ان حضرات کا تو بہت مطلب اس کی روایات حکایات آپ حضرات پڑھتے رہتے ہوں گے کہ یہ حضرات اس طرح مطلب مشکل انداز تھا، اس وقت تو بہت مشکل تھا لیکن جذبہ بہت تھا۔ اب بہت آسان ہے لیکن جذبہ نہیں۔ اب تو درست نیتیں بھی شاید نہیں ہو پاتی علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور بس وہ سند حاصل کرنی ہوتی ہے خدا جانے کیوں، کہیں اچھی نوکری لینے کے لیے، کسی مدرسے میں مدرس بننے کے لیے، یا اب جو بھی نیتیں ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے خدا جانے کون پڑھتا ہو اس دور میں اور کون پڑھاتا ہو، تو ایسوں کی تعداد شاید تھوڑی ہو، ورنہ اب تو سارا انداز جو ہے نا حب جا والا، وہ دنیا داری والا، بہت دنیا داری والا انداز ہے۔ امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ امتحان میں اچھے نمبر مل جائیں، ممتاز ہو جائیں، اور اس کے لیے نقلیں بھی شاید کی جاتی ہوں گی، بہت کچھ کیا جاتا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب کرے، لیکن ہر فرد ایسا نہیں ہوتا، ایسے خوش نصیب طلبہ بھی ہوتے ہوں گے جو محض رضا الہی کے لیے علم دین کی خاطر علم دین پڑھتے ہوں گے، امتحان میں نمبروں کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے فضائل کے پیش نظر اس کو حاصل کرتے ہوں گے۔ ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ باپا اگر کوئی پہلے نمبر پر آنے کے لیے، اچھی پوزیشن پر بنانے کے لیے، اس طرح کے کوئی نمایاں چیز کے لیے اگر پڑھتا ہے تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر جیسے یہ امتحان اور یہ پہلا نمبر اور دوسرا نمبر، تو اس میں جیسے کہ ایک طلب بڑھ جاتی ہے، کہ اسے دیکھا کہ کوششیں بڑھ جاتی ہیں کہ یار چلو میں تو اس معنی پڑھا تو جاتا ہے نا باپا، اس بہانے پڑھتے ضرور ہیں، لیکن حصول رضا الہی کی نیت اس کے کی طرف توجہ تو دلانی پڑے گی نا۔ اچھا یہ اب عرض کرتا ہوں کہ اتنی توجہ آپ بہت اچھی دلا رہے ہیں، یعنی یہ ایک امتحان کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اول دوم ممتاز اور یہ سارا آنے کا ایک اپنا ایک نظام ہے۔ اب یہ نظام اپنی جگہ پر قائم ہے، چل رہا ہے، اور سالہ سال سے چل رہا ہے اور ہزاروں اداروں میں چل رہا ہے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے کیا رضا الہی کا معاملہ آ سکتا ہے؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے بھی رضا الہی ہم پائیں، کہ میں امتحان بھی دوں، اچھی پوزیشن آنے کی کوشش بھی ہو، اور میں رضا الہی والا بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کہ میری کوششیں ضائع تو نہ ہو، کوئی سا راستہ بتائے نا۔ یعنی کہ ممتاز آؤں، فرسٹ آ جاؤں، سب کو پیچھے رکھ دوں، اس مشکل میں سوال۔ کیا کیا اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ اب میں تو راستہ تو نکال کے دینا ہے نا۔ فرسٹ آنا منع نہیں، نہیں میں نہ منع رہا، آپ نے کون سا مطلب وہ جواز عدم جواز پر تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی۔ اصل اب مدارس میں ماحول نہیں ہے۔ پہلے اساتذہ انہوں نے پڑھا، رو رو کے پڑھانے والے خوف خدا میں بیچارے ہندے ہو جاتے تھے۔ پہلے کے جو بیچارہ لفظ نہیں بولنا چاہیے نا، کہ پہلے کے اساتذہ، پہلے کے علماء، ان کے اخلاص، ان کا خوف خدا، ان کی للہیت، اور اب جو پڑھانے والے ہیں ان کا انداز بہت فرق ہے۔ پہلے کے دور میں اب بہت گزارے والا دور ہے، آئندہ دور خدا جانے کیسا ہوگا، ہے نا، بہت گزارے والا دور ہے۔ تو اس صورت میں اب یہ طلبہ جس طرح پڑھتے ہیں، ان کا اندرونی ماحول ہوتا ہے، جس طرح کا ان طلبہ کا فی زمانہ، میں عموم پر بات کرتا ہوں، ہر ایک کو نہیں کہا، میں جنرل بات کرتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ آپ کو یہ معاملات پتہ ہوتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں،
کہ جو ان کا تقوی، جو ان کی پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ خود طلبہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہماری پرہیزگاری کتنی ہے، کیا ہماری نمازوں کا حال کیسا ہے، ہماری جماعتوں جو نماز پڑھتا ہے اس کی جماعتوں کا جذبہ اس میں کتنا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ان کو طلبہ کتنی نمازیں قضا کرتے ہیں، کتنی ادا کرتے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے. تو ہے میں نے بہت بری حالت ہے. وہ امام شافعی تھے کہ جو مطلب ہے کہ طلبہ کے لیے باہر لوٹا رکھ دیا کرتے تھے تہجد کے لیے، اور وہ ایک بار لوٹا نہیں اٹھا تو طالب علم کو فارغ کر دیا کہ بھائی مجھے ایسا نہیں چاہیے تہجد نہ پڑھتا ہوں اور نہیں پڑھاؤں گا. اب ہے کوئی استاد ایسا جو تہجد گزار ہو؟ شاگرد تو بات پڑھے گا نا. یہ جنرل بات کرتا ہوں، یقیناً ہوں گے، لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ کتنے استاد ہیں جو اب تہجد پڑھتے ہوں گے یا جماعت کی خود پابندی کرتے ہوئے طلبہ کو مرغا بناتے ہوں گے جماعت ترک کرنے پر. ایسے کتنے استاد ہیں جو پوچھتے ہوں کہ نمازوں کی کیا حالت ہے تمہاری؟ ہاں اچھا، اب کون پوچھتا ہے؟ تنخواہ ملتی ہے، اتنا سلیبس جو بھی دیا اور پڑھانا ہے چھٹی، اس کے علاوہ ٹائم، گھڑی دیکھی یا بھاگے، میرا ٹائم پورا ہو گیا، نہیں ابھی نہیں میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں چلا. میں انہیں عموماً بات کرتا ہوں کہ ماحول اب اس طرح کا، تو اب کیا مطلب علم کی روحانیت ملے گی، کیا مطلب یہ علم کے دریا بہائیں گے. اب یہ دریا بھی علم کے بہاتے ہیں تو وہ بعض اوقات دھول کے طوفان ہوتے ہیں، یہ سمجھتا ہوں علم کے دریا بہا رہے ہیں. ہاں ہوتے دھول کے طوفان. تو اب مطلب اب نہ اسے پڑھانے والے مل رہے ہیں نہ پڑھنے والے مل رہے ہیں، گزارا ہے، کام چل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ بھی چلتا رہے. اور صحیح بولتا ہوں کہ جامعۃ المدینہ کا ماحول تو بہت ہی اچھا ہے. اگر اس دور کے دیگر مدارس کا تقابلی جائزہ لینا تو بہت اچھا ہے. ایک مشہور مفتی صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اپنے مدرسے کے بارے میں آج سے نہیں مجھے برسوں پہلے کہا تھا کہ ہم ان طلبہ کو پڑھا تو لیتے ہیں، یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر ان کو ہم یہ بندہ کیسے بنائیں، نیک کیسے بنائیں، اس کو صحیح کیسے کریں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان کو کیا کریں کہ یہ مطلب ہاتھ آتے ہی نہیں، طلبہ قابو آتے ہی نہیں. تو وہی کہ جب تک استاد میں خود تقویٰ نہیں ہوگا، وہ ان میں ودیعت کیسے کرے گا، وہ سرایت کیسے کرے گا طلبہ میں. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے. بعض اوقات استاد بہت متقی ہوتا ہے لیکن اس کو ملتے نالائق ہیں، قبول ہی نہیں کرتے. لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ مطلب اب وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ خوف خدا اب نایاب سا ہو گیا. نایاب سا یعنی کم یاب ہو گیا. اس لیے مطلب یہ پہلے نمبر کے لیے یہ بتائیں گے کیا نیت کرتے ہیں، یہ دستار بندی کے لیے کیا نیت کر کے آئیں اتنی دور دور سے. ویسے اگر بولو کیا تمہارا 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے، اپنے پلے سے آنا پڑے گا، کون آئے گا؟ جنرل بات دو 3 ہاتھ اٹھے. اور ویسے دستار بندی کے لیے کوئی دعوت اسلامی نے پیسے نہیں دیا، نہیں کہ کوئی ترکیب نہیں، کیسے اڑتے ہوئے پہنچ گئے. وائے کیوں؟ پھر فلاں ہی میرا امامہ باندھے، وائے کیا نیت ہے؟ فلاں کیوں باندھے، فلاں کیوں نہ باندھے؟ جس نے سارا سال حدیث پڑھائی وہ نہ باندھے، فلاں باندھے. اس لیے کہ مجھے جس نے سارا سال حدیث پڑھائی ہے اس کو جانتا نہیں ہے، میں اس کی شخصیت نہیں ہے. اور جو شخصیت ہے نا، اگرچہ اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ شخصیت ہے، وہ میرا امامہ باندھے. اسکرین پہ دیکھیں سب، SMS کی ترکیبیں نہیں ہوتی. اب میری باری آنے والی ہے، یہاں نہیں ہو سکتی، میلاد حال ہے. ویسے انہیں گھر والوں کو سب پتہ ہوگا، سب کو پیغامات گئے ہوں گے، ماں بدولت کی دستار بندی ہے. آج چینل سے ہٹنا مت. اور ویسے تو مجھے یہ دیں گے نہیں، وہ موبائل پر بنا لینا مووی اسکرین سے. یہ ترکیبیں آپ نے کی ہوں، کس نے کی کس نے نہیں کی یہ مجھے پتہ نہیں. میں ایک جنرل آج کل جو ماحول ہے اس کے حساب سے بات کرتا ہوں. کیا نیتیں اس میں کہ فلاں سے ہی میری دستار بندی فلاں ہی کرے، میرا استاد نہ کرے جس نے سارا سال مجھے اپنا خون پلا کر پڑھایا. شخصیت نہیں ہے نا اس کی، نام نہیں ہے اس کا.
اگرچہ وہ شخصیت ہے لیکن نام نہیں ہے اس کا، نامور شخصیت ہو. لوگ آٹوگراف لیتے ہیں، کیا نیت کرتے ہوں؟ شخصیت. 4 آدمی کو دکھائیں تو جب تک جییں بات کریں گے میری دستار بندی فلاں نے کی ہے. کیا سمجھتے ہو؟ جانتے ہو میری دستار بندی فلاں نے کی ہے. تو اب یہ کہ کیا نیتیں ہیں یہ تو اب آپ نے کیا ذہن بنایا آپ جانتے ہوں گے. میں تو جنرلی مطلب حب جاہ اور اس کے تعلق سے عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر حب جاہ کا پہلو ہی غالب ہوتا ہے. یہ ممتاز آنے میں، نمبر 1 یا میرٹ میں آنے میں، یا اس ادارے میں امتحان دیا، اس ادارے میں امتحان دیا اور میری پوزیشن یوں ہو گئی یوں ہو گئی. مجھے تو اس میں تقریباً 100% نہیں کہتا، مخلصین بھی ہوں گے، لیکن تقریباً حب جاہ کار فرما محسوس ہوتا ہے. اچھا پھر چاہیے سند، علم نہیں سند چاہیے. کس طرح توجہ سے کون پڑھتا ہے، کون اپنے یعنی کہ پرسنل اسٹڈی کرتا ہے، یعنی نجی مطالعہ کون کرتا ہے، اپنے سیلیبس سے ہٹ کر جو علم دین پر مبنی کتابیں ہیں جس کا میں کہتا رہتا ہوں فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت، فلاں فلاں، یہ کس نے پڑھی ہیں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو فتاوی رضویہ اور بہار شریعت پوری پڑھ لے اس کے 2 درجے کم کر کے ہم 6 درجے میں دستار بندی کر دیں گے. دیکھو کتنے پڑھتے ہیں، حفظ یعنی کہ حفظ کر لیں گے بہار شریعت کے، اس کو بولیں گے نا کہ ہم 5ویں درجے میں ہم دستار بندی کر دیں گے، جو بہار شریعت کو حفظ کر لے حفظ کر لیں گے. یعنی کیا حب جاہ، ہم کو جلدی مطلب سند مل جائے گی. تو بڑی مسجد میں وہ آواز اچھی ہے تو بڑی مسجد میں وہ خطابت مل جائے گی. آگے چل کے کرنا کیا ہے؟ کس کی تعمیر کرنی ہے؟ ملک کی تعمیر کرنی ہے، اسلام کی کوئی نمایاں خدمت کرنی ہے، یا اپنے کردار کی تعمیر کرنی ہے؟ اتنے کا مطلب اتنی نیتیں. تو بہرحال یہ کہ وہ سوال ہوا تھا کہ مروجہ درس نظامی کے تعلق سے بھی سوال میں حصہ تھا. تو مروجہ درس نظامی جسے عالم کورس، یہ ہم لوگ کہتے ہوئے کہا نہیں جاتا، یہ عالم کورس تو نہیں ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عالم کورس. تو یہ سمجھتے ہوں گے عالم تو میں امتحان نہیں لوں گا، ورنہ میں شاید 2-4 سوال اگر کر دوں اپنے طلباء سے تو شرمندہ ہو جائے بیچارے. عالم اور چیز ہے اور درس نظامی یا مولوی فاضل کی کاغذ پہ چھپی ہوئی سند اور چیز ہے. عالم علم سے بنتا ہے. اب فرض علوم تو جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں اپنی ضرورت کے، اب ان درس نظامی علوم کتنے آتے ہیں، یہ سوال کریں گے تو بیچاروں کی بےزتی ہوگی. سب کی نہیں لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ کس کو کیا تعریفات معلوم ہے، کیا علاج معلوم ہے، مولکات کے بارے میں یا جو بھی فرائض ہیں ضرورت کے کتنی معلومات ہیں، یہ ہر ایک کو اپنا بھاؤ پتہ ہوگا. اگرچہ علاقے میں علامہ صاحب آپ کو بولتے ہوں اور آپ بھی مسکراتے ہوں گے، لیکن پنجاب والے ہیں تو وہ بھی آپ کو علامہ نہیں بولتے ہوں گے، علامہ بولتے ہوں گے. علامہ ٹھیک ہے، اللہ مگر اگر. تو مروجہ درس نظامی اور اس میں جو نصاب شامل ہے اس کا سر چشمہ بانی درس نظامی حضرت علامہ نظام الدین بن قطب الدین سہالوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ہیں. آپ ایک متبحر عالم دین، فقیہ، فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ممتاز مدرس بھی تھے. آپ 1088 ہجری بمطابق 1677 عیسوی میں بھارت کے شہر اتر پردیش کے قصبہ سہالی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے والد ملا قطب الدین شہید متوفہ 1103 ہجری ہی سے حاصل کی. اس خاندان کی علمی خدمات کا پاس رکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر نے انہیں 1105 ہجری میں لکھنؤ کی مشہور کوٹھی فرنگی محل عطا کر دیا تھا، جہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا.
باقاعدہ طلباء کے طعام و قیام کی سہولیات موجود تھیں، اور یہی درسگاہ آج تک علم و فن کا معدن ہے۔ آپ نے 1136 میں شاہ عبدالرزاق ہانسوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت بھی کی۔ انہوں نے مختلف فنون کی جامع بہترین عربی کتابوں کو باہم مربوط کر کے باقاعدہ درجہ اولیٰ سے لے کر دور حدیث تک ایک نصاب تشکیل دیا، جو آج انہی کی نسبت سے درس نظامی کہلاتا ہے، اور آج بھی وہ نصاب تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ مختلف مدارس میں شامل نصاب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا الحمدللہ آج یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں فارغ التحصیل جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں۔ ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوازش رضا عطاری، جامعۃ المدینہ راولپنڈی سے۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عموماً گھر کے بڑے دینی معاملات میں تو علماء سے رجوع کرنے پر کچھ راضی ہو جاتے ہیں، دنیاوی مسائل میں یہ ذہن نہیں رکھتے، یہ تبدیلی کیسے لائی جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جنہیں دینی معاملات میں رجوع کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں رجوع نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے سمجھوں میں کہ جیسے کہ دینی معاملہ کے نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے تو علماء سے رجوع کرتے ہیں، اور طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو خود مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملہ یوں کیا مطلب سوال کا یہ مراد ہے آپ کی؟ پاپا کاروباری معاملات ہوتے ہیں، دیگر کوئی رشتہ داریوں کے مسائل ہو گئے تو وہ آپس میں بڑے ہی طے کر لیتے ہیں۔ ہر معاملے میں مسلمان تو اسلام کا پابند ہے نا، کہ وہ دنیاوی معاملات بھی جب شریعت کے مطابق چلائیں گے تو یہ بھی دینی ہو جائیں گے۔ کئی معاملات ایسے ہیں کہ جو اچھی نیتیں اس میں دنیا تو وہ بری ہوتی ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے، اور جس دنیا سے آخرت کو فائدہ پہنچے وہ دنیا مذموم ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے دنیا میں زندگی وہ دینی حوالے سے ہی گزارے اور عین شریعت کے مطابق ہی گزارے۔ اب رشتہ داری کے معاملات، تو رشتہ داری کے معاملات بھی تو ہمیں اسلام سکھائے گا نا کہ رشتہ دار بولتے کس کو ہیں، یہ بھی ہمیں علماء ہی بتائیں گے کہ بھئی رشتہ دار کون، ہم جس کو بولے کیا وہ رشتہ دار۔ جیسے آج کل تو منہ بولا بیٹا بنا لیتی ہے کوئی عورت، تو کوئی منہ بیٹا بھائی کسی کو بنا لیتی ہے، تو یہ پھر ان کے آپس میں بے پردگیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ دنیاوی معاملات، یہ تو دین کا تو خون ہوا نا، اس میں آخرت کو تو نقصان ہی پہنچا۔ تو رشتہ دار کس کو بولتے ہیں ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب اس میں رشتہ دار میں تو ایسے کہ نسبی رشتہ دار، جیسے کہ وہ ذو الارحام میں خونی رشتہ جس سے ہو، یہ بھی رشتہ دار۔ اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ بعضوں کے نزدیک، اور غالباً اسی پر انہوں نے بھی وہ اسی کو ترجیح دی ہے کہ دور کا رشتہ دار جو ہو وہ بھی رشتہ دار ہے اور اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا جائے، لیکن منہ سے بولنے سے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ منہ سے بول دیا رشتہ دار، وہ رشتہ دار نہیں ہے، بھائی بنا لیا ٹھیک ہے، تو وہ تو قرآن نے پہلے ہی بنا دیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ بولنے سے تو کچھ وہ نہیں ہوگا، تو پردہ بھی رہے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو سارا معاملہ جو ہے نا مسلمان کا وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ دین کے پابند ہے، اور علماء کے ساتھ ہی چلنا ہوگا، ان سے پوچھ کر ہی کرنا ہوگا، ورنہ یہ سود ہے۔ سود تو ہے خالص دنیاوی معاملہ،
सूद इस्लामी मामला तो नहीं है ना, दुनियावी मामला है, लेकिन इससे बचना ये दीन है, इससे बचना आखिरत है, कि बचना ज़रूरी है। वरना बोले कारोबार है वो दुनियावी मामला है, ठीक है, बस सूद का लेन देन अब मजबूरी है, सारी दुनिया करती है, हम भी करेंगे, तो कैसे होगा? फिर आखिरत तो ख़राब होगी ना इस तरह। तो इसलिए कारोबार में भी कदम कदम पर सूद मौजूद होता है। अगर उलमा से रहनुमाई न ली तो बाज़ वो काम जो बज़ाहिर साफ़ सुथरे और हलाल नज़र आते हैं लेकिन वो होते सूद हैं, तो ये उलमा हमको समझाएंगे कि ये सूद है और ये हलाल है। इसलिए उलमा के बग़ैर कदम भी नहीं उठाना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा ये जिस तरह अभी ये सवाल हुआ तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद आज हमारे फारिग तहसील हुए हैं। अब ख़ानदान में हमें भी उठना है, बैठना है, घरों में रहना है, और माशा अल्लाह दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है कि कई इसमें ऐसे इस्लामी भाई होते हैं जो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, इनका ख़ानदान में एक कारोबारी ही मामला है, लेकिन ये दावत इस्लामी की बरकत है कि वो आज दर्स निज़ामी भी कर लिया। लेकिन देखा जाता है कि पापा घर में वो पोजीशन बनती नहीं है कि अगर हमने कुछ इल्म हासिल किया तो ज़ाहिर है हम अगर चाहें तो इनको उलमा से रुजू करने का तरीक़ा हम समझाएं, ये हमारी बात भी मान लें, कुछ घर में ऐसा अंदाज़ हमारा हो जाए कि किसी भी मामले में एक रहनुमाई लेने का जहन, जिस तरह आप इरशाद फरमाते हैं, तो ज़ाहिर है घर में ख़ानदान में नुमाइंदगी हमने करनी है। तो अब हम अपने किरदार में कैसी तब्दीली लाएं, कैसा तासुर कायम करें, या मज़ीद हमें और क्या कोशिशें करनी होंगी कि जिसके सबब हमारे ज़रिए से भी हमारा ख़ानदान है, कारोबार है, इसमें कुछ तब्दीली आ सके? इसमें यह है कि मैं इसकी अपने दो कैटेगरी समझ में आती है इन दरस निज़ामी करने वालों की। इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 12 माह किए। अच्छा, 12 माह करने वालों में फिर कैटेगरी बनेगी कि बाद वो घूमते फिरते रहे, ये भी होता है, वो नहीं मतलब काम बेचारों से हो नहीं पाता। बाद होते हैं कि वो दिल लगा के मदनी काम करते हैं। जो मदनी काम करते हुए जिसने दरस निज़ामी मुकम्मल किया वो घर में माहौल बना लेगा, और जिसने मदनी काम करते हुए दरस निज़ामी नहीं किया और जिसका जहन ये था कि पहले पढ़ लो बाद में काम करेंगे, घर वाले उसकी नहीं सुनेंगे। इसलिए कि मदनी काम करते करते वो बातें उसको सीखने को मिल जाती हैं जो दरस निज़ामी में नहीं सिखाई जाती, उस्ताद नहीं सिखाता। मसलन मदनी माहौल सिखाता है कि घर में अम्मी के हाथ चूमा करो, अब्बू के पाँव चूमा करो, माँ के पाँव चूमो, कि बहार शरीयत में लिखा है कि जिसने माँ के पाँव चूमे उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। तो ये पढ़कर तो गुजर गए, लेकिन दावत इस्लामी सिखाती है ये काम कि मदनी इनामत पर अमल करो, तो ये मदनी इनाम है तुम्हारा। तो जिन्होंने मदनी काम करते करते दरस निज़ामी किया ना, तो उन्होंने माँ के हाथ भी चूमे होंगे, बाप के हाथ भी चूमे होंगे, देखकर अम्मी अब्बू को ताज़ीमन खड़े भी हो जाते होंगे, भाई बहनों से बदतमीज़ी भी नहीं करते होंगे। और बाकी जिन्होंने नहीं किया ना, तो वो घर में भी शायद ख़तीब शोला बयां बनकर रहे होंगे। तो फिर जो चिंगारियाँ हैं ना, ये इनके किरदार को जला चुकी होंगी, इनके इमेज को, इनके इम्प्रेशन को खाकिस्तर कर दिया होगा जलाकर, तो इनके नहीं सुनेंगे। अब ये क्या तब्दीली लाएंगे? अब तब्दीली, अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए, अब बहुत मुश्किल है। अब कुदरती तौर पर किसी को ये सलाहियत मिल जाए और वो बाखलाक बा किरदार हो, तो उसके घर में उसकी तरकीब होगी, उसकी सुनी जाती होगी। अब देखिए मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दावत इस्लामी का मदनी काम भी करते रहे, मदनी इनामत पर अमल भी करते रहे, दरस निज़ामी भी करते रहे। ये आपने इनकी सीरत में शायद पढ़ा होगा कि ये शुरू से मदनी माहौल से वाबस्ता थे, और दरस निज़ामी करने वाले एक तादाद है जो इमाम अभी नहीं मानते होंगे, रंगीन कपड़े पहन के घूमते होंगे, जुल्फ़े नहीं रखते, वो मदनी माहौल से थोड़ा अनटच रहते हैं, वो जामिया की हद तक इनका वास्ता होता है। इसी तरह असातिज़ा का
اکثریت کا. اچھا تو اب یہ کہ مفتی دعوت اسلامی نے تدریس بھی کی تھی نا, تدریس بھی فرمائی, دارالفتہ بھی سنبھالا, اچھا رکن شورا بھی بن گئے, کام اتنا ہی کام کہتے, کام کرتے کرتے امامت بھی فرمائی. سب امامت تو کر یہ خطیب شعلہ بیان ان میں کئی ہوں گے, تو امامت بھی فرمائی انہوں نے. تو اب ان کا گھر میں امیج کس نے بنایا؟ میں کہوں گا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دلچسپی نے اس کا بنایا. گھر میں امیج ان کا یہ تھا کہ ان کا کھانے کا بچا ہوا, جب یعنی کہ جس کو ہم وہ جھوٹا یا جھوٹا بولتے, یہ بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے ان کا آپس میں یعنی کہ وہ چینا جپٹی کرتے تھے کہ فاروق کا جھوٹا میں کھاؤں گا نہ میں کھاؤں گی, یہ ہوتا تھا. ہے آپ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کا جھوٹا گھر والے کھاتے ہوں؟ تو کتنا امیج ان کا بنا ہوا تھا. تو اب ایسا طالب علم جس کا اتنا گھر میں احترام کیا جاتا ہو, وہ گھر والوں کو جو بولے گا انہوں نے ماننا ہے کہ بھئی یہ جو بولتا ہے وہ اسلام ہے, یہ جو بولتا ہے یہ شریعت ہے. اتنا ان کا مطلب ہے کہ کا اثر گھر والوں پر تھا. اور شریف اتنے تھے یہ ان کے جانے کے بعد اس طرح کی باتیں سامنے آئیں ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ کبھی نمک ڈالا تو کیا, کبھی نمک بھول گئے تو کیا, اس بندے خدا نے چپ چاپ کھا لینا ہے. کبھی اس نے یہ نہیں بولا کہ نمک تم لوگ بھول گئے ہو ڈالنا, نمک نہیں ہے وہ, یا تیکھا ہے تو پھیکا ہے, اس نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے. جو دیا ٹھنڈا ہے گھر میں, انہوں نے اپنی ضرورت کا کھا لینا ہے. ایسا کردار یہ گھر میں مطلب پیش کر کے دنیا سے چلے گئے. تو یہ اگر آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام اب بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اللہ آپ کو توفیق دے گا, تو بعض اس میں تخصص کے مختلف جو ابواب ہیں, کوئی لغت میں جائے گا تو کوئی فقہ میں جائے گا, کوئی تدریس کی طرف رخ کرے گا. تو اگر یہ سارے کام آپ نے مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ کیے نا, آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کا کردار بن جائے گا. اور جہاں آپ کو یوں ہوا کہ یار پہلے میں یہ کر لوں بعد میں یہ کروں گا, پھر نہیں کر سکتے, پھر بہت مشکل ہے. پھر وہی رہے گا کہ گھر میں آپ کی بات سنیں گے نہیں, آپ کو بولیں گے بھائی مسئلہ نہیں تو مت بتا, مسجد کے امام صاحب ہیں نا ان کی آواز بہت اچھی ہے, ان سے پوچھ کر بتانا, آپ کی نہیں سنیں گے. تو اس لیے پلیز میری بات کو سمجھیں, روزانہ فیضان سنت کے 2 درس جاری کریں, اپنے گھر میں درس دیں فیضان سنت کا. اس طرح گھر والے کوئی تو سنے گا, ایک تو سنے گا, 2 تو سنیں گے, اس طرح یہ سنیں گے. پھر آپ کے اندر ملائمت ہونی چاہیے, نرمی. اگر آپ کا لہجہ کرخت اور سخت رہا گھر والوں کا, ابو کے سامنے آنکھیں نکالی, آنکھیں ڈال کے بات کی, اپنی بڑی بہن سے یا چھوٹی بہن سے بدتمیزیاں کی, ہاتھ مارے چھوٹوں کو, بہت مشکل ہے, آپ کی نہیں سنیں گے. آپ کے گھر میں شاید کبھی بھی ماحول نہیں بنے گا الا ویسے مدنی چینل اگر گھر میں داخل ہے, یہ بنا دے تو بنا دے, آپ نہیں بنا سکیں گے. آپ کی وجہ سے شاید مزید دور ہو جائیں گے. یار مولانا بن کر یہ ایسی بات کرتا ہے, تانے دیتے ہیں تو مولانا ہو کر ایسی بات کرتا ہے, داڑھی رکھ کے ایسی بات کرتا ہے, ملا ہو کے ایسی بات کرتا ہے. یہ عموماً سبھی کو اس کا کم و بیش تجربہ ہوگا, تھوڑا زیادہ کسی کو. تو اس لیے مہربانی کر کے مدنی کام اوڑھ لیں. دیکھیے ویسے بھی ایک قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہے نا. آپ نے دعوت اسلامی کا کھایا, آپ کو دعوت اسلامی نے آج اس منزل پر پہنچا ہے کہ آج آپ کا درس نظامی پورا ہوا. تو یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ آپ کو سکھایا نا, آپ کو علم دین کے زیور سے آراستہ کیا الحمدللہ. تو آپ نے اس کا کھایا. اچھا پھر اگر یوں واقعی جس کو کھانا غذا, جسمانی غذا, تو وہ بھی تو دعوت اسلامی نے کھلایا آپ کو یار, ویسے بھی الحمدللہ. تو اب یہ کہ آپ کو عمر بھر
ایک مروت کا تقاضا بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ عمر بھر دعوت اسلامی کے گن گانے. اس کی بات بری لگ گئی تو دعوت اسلامی خراب ہو گئی، اس سے ناراض ہو گئے تو دعوت اسلامی خراب ہو گئی. ایسے نادان مت بننا، چاہے مجھ سے ناراض ہو جائیں، دعوت اسلامی سے ناراض مت ہونا. دعوت اسلامی میرا نام نہیں ہے، ان کا نام نہیں ہے، کسی فرد کا نام نہیں ہے. یہ سنت و بھری تحریک ہے. ہم نے دنیا سے چلا جانا ہے. دعوت اسلامی انشاءاللہ تا دیر رہے گی. تو اس کو تو ہماری انشاءاللہ نسلیں بھی لے کے چلیں گی انشاءاللہ. تو اس کا کام ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے. آپ میری کمائی ہیں، میری کریم ہے، آپ میری دعوت اسلامی کو لے کے چلیے. میں آج سے نہیں، میں برسوں سے کہتا رہا ہوں کہ مجھے پوری مجلس شورا علماء پر مشتمل چاہیے. یہ آج یاد ہوگا، آپ طالب علم ہوں گے جب سے سنتے ہوں گے کہ مجھے یہ چاہیے. یار آپ آگے بڑھو، آپ صلاحیت پیدا کریں. آگے بڑھتے بڑھتے شورا کے دروازے کس نے بند کرنے آپ پر؟ آپ کو ویلکم ہے ماشاءاللہ. شورا جس طرح علماء کا احترام کرتی ہے یہ کسی سے مخفی تو نہیں ہے. اور باپا آ بھی رہے ہیں الحمدللہ. کئی ہمارے پاس علماء ہیں ماشاءاللہ. اسد مدنی کہ جو آپ کے جامعات بھی ان کے پاس ہے، رکن شورا بھی ہیں. شاہد بھائی، عقیل بھائی ہمارے، عماد، الحمدللہ. تو یوں الحمدللہ. پھر یہ کہ علماء سے کی رہنمائی، مزید مفتیان کرام کی رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. دارالفتاء سے بھی رجوع کرتے رہتے ہیں اور تقریباً جو کام ہے یہ پوچھ کر ہوتے ہیں. تو یہ بہت سو کا اس کا پتہ ہے کہ ہم لوگ مطلب چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں گے تو کہیں ٹھوکر نہ کھا جائیں. اس لیے علماء کے ساتھ ساتھ تو مہربانی کر کے آپ دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں. اگر کوئی تنظیمی ذمہ داری نہیں ہے تو ذمہ داری اگر آپ کوئی نبھا سکتے ہیں اس پوزیشن میں تو دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے درخواست کریں کہ مجھے فلاں ذمہ داری اگر مل جائے یا کوئی سی ذمہ داری مجھے دے دی جائے. اگر وہ نہ دے تب بھی برا نہ مانیں. اپنے آپ کو یہ نہیں کہ مجھے ذمہ داری ہوگی تو ہی کام کروں گا. آپ کام کریں. درس دینے کے لیے کوئی ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ ہفتے میں کم از کم ایک بار، تو اس کے لیے کوئی تنظیمی ذمہ داری ضروری نہیں ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان غالباً سبھی پڑھا سکتے ہوں گے، اتنی صلاحیت تو سب میں ہونی چاہیے. تو یہ اپنے ذمہ دار سے پوچھ کر آپ یہ لے لیں تو کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائیں کہ یہ ماشاءاللہ اس میں بہت یعنی کہ اسلامی بھائی ملتے ہیں اور اس میں بنتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایمان کے تحفظ کی تحریک ہے، اعمال کی اصلاح کی تحریک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ بہت ہی بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. کچھ مجھے خوشخبریاں ملیں گی بھی یا نہیں؟ یعنی کب تک بولتا رہوں گا؟ آپ یعنی ذمہ داریاں بھی ملی تو لے لیں گے انشاءاللہ. اچھا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی کوئی ذمہ داری قبول کرے گا؟ اپنے ذمہ داروں سے کے ماتحت. یعنی کہ میں علامہ صاحب ہوں اور نگران کو مجھے پوچھ کر کام کرنا، یہ نہیں. عاجزی. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. مجھ سے مشورہ کیا کرو، مجھ سے پوچھ لیا کرو، آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا. آپ اپنا کردار پیش کریں، وہ مجبور ہو جائیں گے آپ کو پوچھنے کے لیے. یار ذرا یار ان سے پوچھتے ہیں کہیں بھول نہ ہو جائے اپنی. تو آپ دل میں اتریں. باقی خالی روب داب سے یا چرب زبانی سے اور الفاظ کے کھیل کھیلنے سے کوئی آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. ایک سے ایک چرب زبان میں نے بھی دیکھا. آپ نے کیا آپ نے دیکھا کیا بولتے ہیں نا، دنیا دیکھی والی ہے. ایک سے ایک چرب زبان میں نے دیکھے ہیں. کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا ہے، عارضی طور پر وہ چھا جاتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ہے نا، کہتے ہیں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو آپ اصل پھول بنے تاکہ آپ کی خوشبو پھیلے. کاغذ کا پھول تو بہت خوشنما ضرور ہوتا ہے لیکن خوشبو ہی نہیں آتی. تو جس پھول میں خوشبو نہ ہو بیکار.
पापा इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे मदनी इस्लामी भाइयों का ये शिकवा रहता है कि हमने तो अपने निगरान को कई बार कहा है कि हमारे लिए कोई काम हो तो बताइए, हमें कोई मजलिस में ले लीजिए, हमें कोई ज़िम्मेदारी में लीजिए, तो उनको नहीं लिया जाता। और उन्हीं के दर्जे में कुछ इस्लामी भाई ऐसे होते हैं कि उनके पीछे ज़िम्मेदारान तरकीब बना के उनकी तरकीब बना लेते हैं। तो इसमें उन ज़िम्मेदारान को दोष देना चाहिए कि हमारी तरकीब नहीं बन रही है, ख़ुद देख लेना चाहिए कि हमारे अंदाज़ में ऐसी क्या कमज़ोरी है कि हमें ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी जा रही। आमतौर पर कमज़ोरी अपनी ही होती है, यानी ज़िम्मेदारी की ऑफ़र करे, मुझे ज़िम्मेदारी दो, मुतालबा नहीं, ऑफ़र करे कि अगर आप मुझे कोई तंजीमी फुला काम कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं राबिता बिल उलमा में खिदमत पेश कर सकता हूँ, या मैं नशर इशात में आपके हिस्सा ले सकता हूँ, या आप अगर मुझे कहीं ज़ेली निगरान मस्जिद ज़िम्मेदार बना देंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर आप कहीं चौक दर्स पर मुझे लगा देंगे तो आपकी ये भी करम नवाजी होगी। इस तरह मतलब आप इनको पेशकश कर सकते हैं कि मुझे आप काम दें। अच्छा, अब वो नहीं देते तो कम से कम सुनने पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, आप वो दर्स सुनने के लिए बैठ जाया करें। मदरसा नहीं पढ़ाने देते आपको तो वहाँ गुंजाइश नहीं होगी, जगह नहीं होगी, कहाँ बेचारे आपको किस मस्जिद में रखें, कहाँ पढ़वा, तो आप खाली वहाँ चले जाया करें, इनफरादी कोशिश करें। तो काम करने वाला हो ना, उसके लिए रास्ते बहुत हैं। मक्का मुकर्रमा का एक वाक़या मैं कभी कभी सुनाता हूँ। जबल नूर के साए में, जिसमें गारे हिरा जलवा गर है, जबल नूर उस पहाड़ शरीफ का नाम है, तो उसके साए में कहीं कोई अहले मोहब्बत मिल गए थे तो उन्होंने दावत की थी वहाँ मक्का शरीफ में। उन लोग काम करते थे कुछ शायद मजदूर टाइप के इस्लामी भाई थे, तो इन्होंने हमारी दावत की, तो हाँ हमारा काफ़िला भी वहाँ हाजिर हुआ, और भी इनके कोई जानने वाले या रिश्तेदार जो हाजी आए थे इनको भी इन्होंने जमा किया था। तो कुछ गैदरिंग्स हो गई थी, मुझे इन्होंने कुछ सजो के बिठा दिया, नहीं तकिया वगैरह लगा के बैठ गया मैं। अब पब्लिक इनके भी लोग आए तो वो एक तरफ बैठ गए, हमारे मौलाना एक तरफ, इस्लामी भाई अपने। तो इस तरह ये तरकीब बनी। अब मैं मतलब ना जद्दी पुश्ती कोई मौलवी हूँ, ना कोई हमारे ख़ानदान में कोई उलमा तो हुए नहीं है, और मेमन लोग हैं, व्यापारी बिरादरी है हमारी। तो अब मेरा जहन वो तो था नहीं, और मैंने तो वैसे ही देखी गुर्बत है, बचपन में बहुत गुर्बत देखी है। मैं मेहनत मजदूरियाँ करके बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे में वो चीज़ भी नहीं है जो जिसको अपने नज़ाकत या वो नखरे, और होता है बाज़ औक़ात फितरत में आदमी के ऐसी बातें नहीं होती। खैर, तो अब मैं बैठ गया शोपीस बन के, मगर ये शोपीस बनकर बैठना मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बस वो चलता फिरता पुर्जा काम करने की आदत, तो मैं तो अपनी सीट से उठा। मैंने कहा कोई मेरे पास नहीं आता तो मैं कब तक इंतज़ार करूँगा, ले मैं चला। मैं तो अपनी सीट से उठा और जहाँ अवाम बैठे थे, अपनों में नहीं, जहाँ अवाम बैठे थे ना हुज्जाज, वहाँ जाके अस्सलाम वालेकुम करके बैठ गया। हाँ हाजी साहब माशाअल्लाह, कहाँ से तशरीफ़ लाए? माशाअल्लाह हाजी साहब आप कैसे हैं? अब मैंने मुलाकातें, और हमारे साथ तो अपनी दुकान तो होती थी, कैसेट ऑडियो थे पहले, कैसेटें और रिसाले हम लोग ले जाते थे तकसीम करने के लिए। इन मानों कर दुकान वो सजा ली मैंने, ये कब्र की पहली रात, ये पैगाम फना, ये रिसाला। अब मैंने अच्छा खासा मतलब मेरी गिराकी हो गई, और माशाअल्लाह मेरे पास घेर लिया इस्लामी भाइयों ने, उन हाजियों ने, और बड़ा अच्छा तारुफ हुआ और मदीना हो गया। तो काम करने वाला हो ना, वो ये मैं समझाने के लिए कि अपना रास्ता बना लेता है। जैसे पानी को रास्ता कितना चाहिए, मामूली सी अगर लीकेज है ना, मामूली सा सुराख हो तो लीकेज हो जाती है ना, तो पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो आप पानी बनो, रोड़ा मत बनो, रोड़ा पत्थर। पानी बनो, पानी चलता रहता है, पत्थर जाम हो जाता है। तो वो एक गुजराती कहावत याद आ गई, फरे फरे ई चरे, बांधो भूख मरे। यानी जो घूमता फिरता है वो चरता है, यानी खाता पीता और हंसता बसता रहता है, आबाद रहता है। और जो
बंधा बंधाया होता है वो भूखा मरता है। वो उर्दू में अपनी यूँ के लिए हरकत में बरकत। तो इंशाअल्लाह आप खुद किसी का इंतज़ार किए बगैर अगर काम में लग जाएंगे ना तो ये काम हो जाएगा। वरना मुझे कौन सा पता था कि मैं यूँ बैठा हूँगा, ये यूँ बैठे होंगे और सारी दुनिया में यूँ हो रहा होगा और यूँ मदनी चैनल होगा। कुछ सारे ये बातें तो मेरे ख्वाब में भी नहीं थी। जब काम हमारा शुरू हुआ तब भी ये तसव्वुर नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा काम, तरक्की हो जाएगी, कुछ पता नहीं था। तो आप कदम उठाएं, मंजिल आगे बढ़कर आपको गले लगा लेगी। मगर ये कि जिम्मेदार काम न दे तो गिला शिकवा नहीं, किसी से बोलना भी नहीं कि ये मुझे काम नहीं देता। अपने आप को क्या समझता है, बुरी ग़ीबतों और तोहमतों बदगुमानियों के दरवाजे खुलेंगे। आप नरमी वाले, आजिज़ी वाले होंगे, एक्टिव होंगे तो आपको ऐसों को तो जिम्मेदार बेचारे ढूंढते रहते हैं कि यार कोई मिले तो ये संभाले। आपको क्यों नहीं देंगे? आप तो अवाम के मुकाबले में ज़्यादा कारामद हैं जबकि काम करने वाले बने। तो मदरसतुल मदीना बालिगान इतना अजीम काम है, इतना अजीम शोबा है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। एक तो कुरान सीखने और सिखाने का वो उसमें ये शोबा कुरान सीखने सिखाने का है, और तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो कुरान सीखने सिखाने का ये एक अजीम काम है, मदनी काम दावत इस्लामी का। और यकीनन मैं समझूं कि हज़ारों मुबल्लिगीन वो हैं जो मदरसतुल मदीना बालिगान से परवान चढ़े हैं, वहीं से ये आगे आए। मुफ्ती फुज़ैल का मुझे याद पड़ता है, ये भी मदरसतुल मदीना बालिगान और हाजी फारूक भी, मुफ्ती फारूक भी शायद बालिगान, शायद। बाबा ये बहुत फ़ाल तरीन दावत इस्लामी का शोबा। और इस बालिगान शोबे में थे, पढ़ते थे या पढ़ाते थे कुछ, बालिगान से वास्ता शायद इनका भी रहा, मदरसतुल मदीना बालिगान शायद। बाबा ये शोबा इतना हफ्तावार इज्तिमा बाबा मुफ्ती फारूक साहब, वो तो हफ्तावार इज्तिमा में आए तो थे। आए होंगे, लेकिन बालिगान का मदरसा है ना, या पूरा हफ्ता मिलता है, इज्तिमा थोड़ी देर का होता है। माहौल मदरसतुल मदीना बालिगान में बनता है। इनफरादी कोशिश वहाँ होती है कि वहाँ गिनती के 7 इस्ताएं भाई, कहीं 12 इस्ताएं भाई, कहीं 20-25 भी हो जाते होंगे। बाबा यही काम थोड़े से होते हैं, यही काम है। जहाँ 7 होते हैं उस 7 के 12 करने, उस 12 के 19 करने। फिर जो बैठेंगे एक इधर है एक इधर है, तो इसको भी कुछ 2 बातें मदीकी की दावत की पता चली, इसको को 2 बातें, इसका कायदा दुरुस्त किया, उसका ये दुरुस्त किया, उसका वो आप खुद अदबा बंदा गौर करें कि ये अल्लाह तबारक ताला की रहमत से कितना अजीम काम है जो मुझसे लिया जा रहा है। फिर इसी में मदरसा जब ख़त्म होता है, मदरसा मदीना बालिगान, तो बाहर निकल कर चौक दर्स देने की इनफरादी कोशिश करने की तरकीब होती है। तो यूँ घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा यूँ इस्लामी भाई के साथ है। अब ये इसकी इनफरादी कोशिश, इसका काम का अंदाज़ खुद ब खुद इसके लिए रास्ता बनाता है, इसको आगे बढ़ाता है। इसके अंदर खुद एक तड़प पैदा होती है, फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। और बापा अल्लाह ताला से दुआ कर अल्लाह में इखलास नसीब फरमाए। अगर यही कुरान सीखने सिखाने में ज़िंदगी तमाम हो जाए तो भी क्या ज़िंदगी है, सुभान अल्लाह। यानी ये कुरान सीखने सिखाने में अगर ज़िंदगी पूरी है ना, ऐसे दुनिया भर में ऐसे कई हैं, ठीक है, मदरसा है, इनका नॉर्मल मदरसे होते हैं, ज़िंदगी निकल जाती है कुरान सीखने सिखाने में। सब दरस निज़ामी किया है, मदनी बन गए हैं और फिर मदरसतुल मदीना बालिगान में मसरूफ़ हो जाएं। जहन तो हमारा ये होता है कि हमसे शरई रहनुमाई ली जाए, हमसे बयानात करवाए तो कुरान सीखना, कुरान सिखाना क्या है? 40 मिनट की तो बात है। नहीं बाबा, कुरान सिखाना क्या? चले शरई रहनुमाई चाहिए ना, कुरान सिखाना किसको बोलते हैं? और कुरान सिखाने को कौन, किसकी अक्ल इसको कमज़ोर या कम काम समझेगी? यानी जिसके मुतालिक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम में से बेहतर वो जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो ये हमारी सोच होनी नहीं चाहिए। अब अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा, उसकी मर्ज़ी कि वो किससे कितना काम ले ले। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको, क्योंकि उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में कबूल फरमाए, इनकी खिदमत के लिए कि हम सुन्नतों की खिदमत करते रहें। हकीकत ये है हाजी अब्दुल हबीब भाई कि हम अगर दौरे करते हैं ना, तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत के तहत आपको काम नज़र आएगा और मौका भी मिलेगा, इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं है कि ये गांव-गांव, देहात, छोटे छोटे इलाके, शहरों के अंदर हम जाकर जब देखते हैं तो लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जिनको कुरान दुरुस्त पढ़ने नहीं आता। कोई मुश्किल काम नहीं होता, उस इलाके के अंदर छोटा सा मदरसतुल मदीना बालिगान कायम कर लिया जाए और वहाँ रहने वालों को कुरान दुरुस्त पढ़ाना हम शुरू कर चाहते भी हैं।
جی लोग पढ़ना चाहते भी हैं ये वहाँ पर, इतना इस्लाम में अजीम पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमसे ले ले काम। अगर ना भी पढ़ना चाहते हो तो उनको भी इनफरादी कोशिश करके पढ़ने के लिए राज़ी करें कि मैं पढ़ाऊँगा, तशरीफ लाए। अब आज मदरसे में अगर कुरान पढ़ने वाला इसके दिल में शौक़ पैदा हो, कल दरस निज़ामी करेगा, फिर शौक़ पैदा हो तो आगे जाके क्या क्या बनेगा। पहली सीरी तो बननी चाहिए। अब देखें ना, मुफ्ती दावत इस्लामी ने तरक्की की, इसमें क्या क्या इनकी खूबियाँ थी। इसमें कुरान करीम के मुताल्लिक भी मुफ्ती दावत इस्लामी जो मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला है, उसके सफ़ा 15 पर इनके बारे में ये लिखा है, दौरान तालिबुल इल्मी जब पीरियड खाली होता कुरान मजीद की तिलावत शुरू फरमा देते। इनके हमदरजा इस्लामी भाइयों ने इनसे मुताअस्सिर होकर इनसे तजवीद और क़िराअत के उसूलों के मुताबिक कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ एक अच्छे कारी भी थे। इन्हीं में से एक इस्लामी भाई का कहना है कि मैं पढ़ने के साथ साथ शाम के वक्त तदरीस भी करता था। जब कभी भी मैंने इनसे किसी सबक के बारे में दरियाफ्त किया, उन्होंने कभी बेजारी का इज़हार नहीं किया, बल्कि बहुत शौक़ और लगन से मेरे सवालात के जवाब दिए। इनके किरदार की बुलंदी की बिना पर हमारा इनके बारे में यही हुस्न ज़न है कि ये अल्लाह के वली थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा इसमें संजीदगी भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मुफ्ती हाँ। संजीदा होते हैं। नहीं, संजीदा के साथ साथ मिसाल के तौर पर बाज़ भी कुछ यहाँ भी ले लिया, कुछ उधर भी ले लिया, कुछ इधर भी निकल, कुछ उधर भी निकल गए। यानी कि एक काम और एक शोबा कोई भी लेकर आदमी उसमें मुनहमिक हो जाए, फिर उसी के अंदर वो अपनी महारत बनाने की कोशिश करे तो फिर आगे ये कुछ रास्ता बना ले। लेकिन ये कि बाज़ नेचर होता है, बाज़ों की तबीयत होती है कि कभी इधर भी चले जाएंगे, उधर भी चले जाएंगे, कभी इससे भी ले लेंगे, उससे भी ले लेंगे। जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मुझे वो इरशाद याद आ रहा है कि शहद की मक्खी बाग में आती ज़रूर है, लेकिन किसी एक फूल का इंतखाब करके उस पर बैठ जाती है और उससे फिर रस चूसती है और जाकर शहद निकालती है। तो जो यूँ खाली खाली घूमती रहे उसको इतना वो नहीं मिलता। अब जाए और आदमी संजीदा होकर फिर एक जैसे कि शोबा ले लिया, जैसे फ़िक ले लिया या कोई इस तरह का ले लिया, अब उसके अंदर फिर इधर उधर ना रहे। फिर बाज़ मैंने कामयाब जो इस तरह के जो लोग नज़र आते हैं जिनकी महारतें सामने आती हैं, उन्होंने बाबा अपने आप को फजूल किस्म की मसरूफ़ियत से बचाया कि वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल, अपने ईमेल का इस्तेमाल, राब्ते का इस्तेमाल, लोगों से मिलना है, कब मिलना है, कितना मिलना है, कितनी बात करनी है, उठ के चले जाना है, सोने के, जागने के, खाने पीने के सारे औक़ात इतने मुनज़्ज़म और इतने मतलब कि वो मज़बूत अंदाज से होते हैं कि उनको फ़िक्र होती है कि मैं कहीं रह ना जाऊँ। तो इतना मिजाज और इतना अंदाज कैसे आया बाबा? ये मोबाइल की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि ज़ाहिर है कि अब मोबाइल तो ये इल्म दीन हो या इल्म दुनिया हो, ये सब में मतलब दीवार बना हुआ है, सब में रुकावट है ये। तो मोबाइल तो ज़ाहिर इनके पास होगा ही। अब कौन कितना इस्तेमाल करता होगा ये खुद, वाकई इसका भी जदवल होना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक मेरा मोबाइल काम करेगा, इसके अलावा मोबाइल बंद रहे। और हाँ, घर का मामला है, कोई सिले रहमी का मामला है तो वो क्या रोज़ और हर वक्त होता है, वो आदमी करता रहे। लेकिन वो दोस्तों का या वैसे ही दुनियावी मामला जो हैं, इसमें मोबाइल जो है उसका टाइम फिक्स कर ले, फालतू SMS और ये ना पड़े। फालतू भी बहुत SMS आते हैं, तरह तरह के इसमें मतलब हिसाब किताब होते हैं। मुझसे ज़्यादा शायद आपको पता होगा, मुझे तो इसका सुनकर ये तजर्बा अपना ज़ाती नहीं है। तो अहले इल्म तबके को तो मैं अपना ये नाकिस मशवरा दूंगा कि हत्तल इम्कान कोशिश करें कि ज़्यादा मोबाइल के ज़रिए ज़्यादा इस तरह के राब्ते के जो जब चाहे जिस तरह चाहे आपके मोबाइल में दाखिल होकर आपका वक्त ले ले। खुद अपना ऐसा निज़ाम बनाइए, हिसाब किताब होना चाहिए हम सबका। पब्लिक डीलिंग सबकी होती नहीं है, सबको मतलब सबकी हाजतें हर एक से लगी हुई हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो हमारे ऐसी होती नहीं है कि हमारे साथ मतलब कि हज़ारों लोगों का कोई मतलब हाजतें लगी हुई हों या कोई ऐसा कंसर्न हो।
تو چیدہ چیدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اب بنا ہوا ایسا نظام ہے، کمپنیوں کی طرف سے SMS الگ آتے ہیں، تو ادھر ادھر سے SMS جوک الگ آتے ہیں، لطیفے الگ آتے ہیں، تو پھر وہ چٹکلے الگ آتے ہیں، یہ کتنا وقت لیتے ہیں. تو اگر واقعی ترقی علم کے میدان میں ترقی کرنے والوں کے لیے تو ایک ایک لمحہ جتنا قیمتی ہوگا وہ وہی سمجھتا ہے جس نے سنجیدگی اختیار کی ہوئی ہو. اور ایسی مجبوری اور بے بسی ہے ہماری کہ ہم کانٹا نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اب اس لیے اوپر مرہم لگاتے رہتے ہیں کہ درد کم سے کم ہو، پین کلر ٹیبلٹ دیتے رہتے ہیں. تو اب اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کہ ہم پیٹ کا قفل مدینہ والوں کو اس طرح کا جیسے بتاتے ہیں کہ جب تک دیکھو دسترخوان پہ سامنے ہوگا نا تھوڑا تکلیف ہوگی، کم کھائیں گے تو جی چاہے گا، لیکن جب دسترخوان اٹھ جائے گا نا، کھانا چلا جائے گا تو پھر آپ نارمل ہو جائیں گے، پھر تکلیف نہیں ہوگی. تو تھوڑا صبر کر کے ہاتھ روک لیا کرو. یہ تو انہیں کانٹا نکل گیا، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اب موبائل فون ہے اور عمدہ کوالٹی کا ہے اور یہ اپنے پاس ہے، پسندیدہ غذا موجود ہے، دسترخوان پہ چنی ہوئی ہے. اب اس کو بولے کہ سنبھل کے کھاؤ تو انہوں نے خالی یوں کرنا ہے، سمجھے، باقی ہونا وہی ہے اور جو ہو رہا ہے. ایک نہیں ہوگا موبائل. جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس 2 موبائل 3 موبائل، تاکہ وہ ایک کا چارج ختم ہو جائے دوسرا اٹھا لیا جائے. ایک بعض سستے والے رکھتے ہوں گے کہ باہر نکلو کہیں آنا جانا موقع میں موقع تو سستے والا ہو تاکہ وہ ڈاکو چھینے تو سستا جائے. بھاری والا ہے تو وہ اہتمام کے ساتھ دن کے وقت لے کے نکلو، ایسے موقع پر تو اس راستے پہ تو یوں سب ان کی تقسیمیں بنی ہوئی ہوتی ہوں گی، سمجھے. تو اب موبائل فون ہو اور ہم کہیں کہ وہ اس کا جدول بناؤ اور نظام الاوقات ترتیب دو، تو اب یہ مرم ہی ہے، ٹیبلٹ ہے اور کیا. اس کا وقتی اثر ہی ہوتا ہے پین کلر گولیوں کا، پھر آدمی عادی ہو جاتا ہے، پھر پین کلر گولیاں بھی اثر نہیں کرتی نہ پھر ہماری باتیں بھی اثر نہیں کرتی. یار ان کا تو دھندا ہوا کہ جب دیکھو موبائل کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے رہتے ہیں. باپا اب تو دعوت کے لیے الگ موبائل ہوتا ہے، کسی دعوت میں جانا ہے جس طرح لباس مہنگا پہننا ہے تو موبائل بھی وہاں مہنگا والا لے کے جانا ہے. یہ بہت پہلے جو تھا نا وہ میں نے دوسرے ملک میں دیکھا تھا کہ وہاں بھی موبائل تو ذرا ان دنوں مہنگے ہوتے تھے. تو کبھی کسی پر امپریشن ڈالنا ہو نا، یا جیسے کہ وہ کسی پارٹی سے ملنے جانا ہو تو کسی کا موبائل لے کر وہ یوں تھوڑا وٹ، اس میں وٹ پڑتا تھا، میمنی وٹ پڑتا بولتے نا، وٹ پڑتا تھا، یہ روپ پڑتا تھا، یہ موبائل کے ساتھ جائے تاکہ یوں لگے کہ یار یہ بہت بڑی پارٹی ہے. تو پہلے موبائل جب آیا نا تو یہ پارٹیوں کے پاس ہوتا تھا، مالداروں کے پاس ہوتا تھا. تو جن دنوں موبائل مہنگا تھا ان دنوں مجھے کسی نے آفر کی تھی کہ میں وہ آپ کو ثواب کے لیے موبائل دینا چاہتا ہوں. تو میں تو باپا ہوں، میں سمجھ گیا تھا کہ میرا کام نہیں ہے. حالانکہ موبائل عام نہیں تھا، آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا بھی ہوگا تو دیکھا ہی ہوگا پارٹیوں کے پاس. میرا کام نہیں ہے، میں موبائل کیا کروں گا یار. پھر میرے کام بہت، میرے کو یقین مانے اتنا کام ہوتا میرے پاس کہ میں اگر کوئی نیند کی گولی کھا لوں، نیند نہ آنے کی گولی کھا لوں اور میرا دل لگے تو شاید میں وہ کر لوں گا، میں کام کروں. اگرچہ سست ہوں، کام نہیں کر پاتا میں، لیکن ایک یوں کہ میرا کام میرے پاس اتنا ہے، تحریری کام. اب دیکھو نا ہمارے اکابرین کیسی کیسی کتابیں چھوڑ گئے. اعلیٰ حضرت کے خالی فتوے لے لو، اعلیٰ حضرت نے یہ فتووں کے مجموعے خود تیار نہیں کیے، تیار کیے گئے. مدون کرنا جس کو آپ بولتے ہیں، ہے نا، بعد میں یا آپ کی حیاتی میں بھی تدوین تو ہوئی تھی لیکن بعد میں ان پر مزید کام ہوا، اضافے ہوئے. 10 سال کے فتاوا تو کہاں گئے؟ اعلیٰ حضرت کے 10 سال کے فتاوا تو ملے ہی نہیں، کہاں گئے؟ خدا جانے اس میں کیا کیا خزانہ تھا جو چھپ گیا. تو جو چھپ گیا وہ ہمارے سامنے، ہم میں سے کتنے پڑھنے والے اس کو؟ 30 جلدیں. ان کے رسالوں کی تعداد کتنی ہے ہم کو یہی نہیں پتا، کہ صفحے کتنے یہ بھی گننے کا ٹائم نہیں ہے ہم کو. یہ کر گئے نا کام. کنز الایمان کا ترجمہ دے گئے، ہم میں سے پڑھنے والے کتنے؟ اچھا پھر دیگر کتابیں بتایا جاتا ہے کہ چھوٹے بڑے ملا کر 1000 نہیں بلکہ زیادہ، بعد میں گنتی ہوئی ہے کہ زیادہ ہے تعداد، گنتی ہوئی ہے بعد میں کہ مجھے یاد پڑا زیادہ تعداد ہے. تو ابھی اتنی ساری کتابیں یہ لکھ کر تشریف لے گئے، ہم کیا پڑھیں گے؟ اپنے آتا کیا ہے؟
जज्बा ही नहीं है। फिर मोबाइल फ़ोन ने थोड़ा बहुत था वो भी दबा दिया जज्बा, अब इसमें जज्बा हमारा सरायत कर गया। तो यूँ अच्छा, फिर अपने अकाबिरीन को देखे। भाई तबरानी शरीफ की जिल्दें कितनी? तबरानी कबीर जो है मोजम कबीर उसकी 25 जिल्दें हैं। 25 जिल्दें। ज़खामत एक एक की इसकी छोटी है, तबरानी कबीर की जिल्दें छोटी हैं, छोटी छोटी जिल्दें। छोटी छोटी जिल्दें हैं। बाकी के हदीस पर तो बड़ी बड़ी किताबें। फिर भी 200 300 सफ़े तो होंगे ही। जी जी तकरीबन। तो 25 जिल्दें। अच्छा, बाज़ तफासिर की कितनी जिल्दें? इतनी जिल्दें। तो ये खुदा जाने इन्होंने लिखा कैसे होगा, ये करामत से कम नहीं है, लेकिन लिखा कैसे होगा हम पढ़ें ये नामुमकिन। अच्छा, मखतूतात समझते? ये तबका समझता होगा ना, हाथ से लिखे हुए जो किताबें या जो भी औराक हैं, इनकी भी एक तादाद है। सरकार आला हज़रत के मखतूतात पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हुआ, लेकिन अब भी बहुत सारे मखतूतात तशरीफ़ फरमा, ठीक है ना। तो अब ये लिख गए, हम छाप नहीं पाए, अगर छप गए तो हम पढ़ नहीं पाए, हम लोग क्या करेंगे? खैर मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं भी कुछ लिख कर छोड़ जाऊँ। अब मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इदारा है, दावत इस्लामी मेरी अपनी है, आपकी अपनी है, आप दावत इस्लामी है मेरी है, मैं आपका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि मैं तो एक 70 भी लिखता हूँ तो छापने के लिए मेरे पास प्रेस मौजूद है, ये अल्लाह का करम है। एक 70 भी लिखता हूँ तो है, छापने वाले मौजूद हैं, सब कुछ है। तो मैं अगर लिख कर जाता हूँ तो उम्मीद है कि ये छपेगा, ये मतलब मखतूतात के ज़ख़ीरे में नहीं जाएगा, छुपेगा नहीं, छपेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो इसलिए मुझे तो ज़्यादा लिखना चाहिए, मगर इस्तेदाद भी नहीं है। अच्छा, फिर वो और बशरी कमज़ोरियाँ नहीं ज़्यादा हैं कि नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश। अब फैज़ान सुन्नत आपको दी, आप पूछो भाई किस किस ने पढ़ी, तो मेरा दिल ही तोड़ सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं। अब 2-3 हाथ उठ जाएंगे, अब कितने हाथ उठे गिनती है। पूरी फैज़ान सुन्नत पढ़ ली है ना, यानी जो फैज़ान सुन्नत पूरी पढ़ ले ये उसका कारनामा है। बापा इम्तिहान हो जाए तो जो इसको तैयार करे बापा फैज़ान उसको कितने साल लगे होंगे। जिल्दें कितनी बापा? फैज़ान सुन्नत कौन सी मुराद दे रहे हैं? फिर एक पहले वो ख़त्म कर दी, उसको कल अदम करार दे दिया, अब वो नहीं आई। फिर ग़ीबत की तबाहकारियाँ, फिर नेकी की दावत इसकी, और अब तीसरी देखो कब आती है तैयारी, उसकी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, टुक 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 कब आई ये इनको नहीं पता होगा, बाज़ों को पता होगा। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहे, झूठ के खिलाफ जंग जारी रहे, झूठ के खिलाफ जंग, ना झूठ बोलेंगे ना झूठ बुलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये भी इंशाअल्लाह तहरीर की तारीख़ में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, उसमें ऐसी ऐसी झूठ की मिसालें इंशाअल्लाह आप पढ़ पाएंगे कि इंशाअल्लाह इस तरह वो झूठ का मज़ीद जो है ना, ये वो वज़ाहत हो जाएगी कि झूठ क्या है। इतना आम है झूठ कि हम बोलते होते हैं और झूठ होता है उनको पता नहीं होता। तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी है, आप मेरी उम्र में, मेरे वक्त में और मेरे जज्बे में बरकत की दुआ फरमाएं। अल्लाह करे कि मैं जीते जी ये भी पूरी कर लूँ। कुफ्रिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब पढ़ी किसी ने? अच्छा, इसका रुझान बहुत है पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको ही पढ़नी चाहिए, ये तो फ़र्ज़ उलूम पर मुश्तमिल है और बहुत ज़रूरी है। वरना बाज़ औक़ात अहले इल्म भी बोल देते हैं, मतलब वैसा बोल देते हैं कि फंसा देते हैं, और बाज़ औक़ात वो कुफ्र भी होता है। नज़र अहले इल्म आते हैं या उन अहले इल्म के हवाले से उनकी पहचान होती है, लेकिन कुफ्रिया कलेमात पर उनकी नज़र नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है। इस किताब के ज़रिए ही, ज़रूरी नहीं है कुफ्रिया कलेमात के मालूमात होनी चाहिए, चाहे किसी भी ज़रिए से हो। इस दौर में उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुछ आसान अंदाज में ही है। अरबी किताबों में तो अब वो कितना आप पढ़ सकते हैं आपको पता होगा, और पढ़ कर समझ कितना सकते हैं।
پھر یہ کہ وہ دور اب جدید کفریات، ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں جدا جدا کفریات بکے جاتے ہوتے ہیں. بعض جگہ یہی کفر ہوتا ہے، بعض جگہ یہی جملہ کفر نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہاں بطور محاورہ مستعمل ہوتا ہے. اور یہ چونکہ التزامی کفر تو ہوتا نہیں ہے. التزامی اور لزوم کفر کا فرق تو میں پوچھوں گا نہیں، امید ہے پتہ ہوگا، مگر جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا. ہاں بھائی، التزام اور لزوم کا فرق کون بتائے گا؟ التزام کفر اور لزوم کفر کا فرق چند کا دعویٰ ہے، بتا پائیں گے یا نہیں یہ تو جب بولیں گے تب پتہ چلے گا. اب ماشاءاللہ کافی یعنی کہ ایسا قول یا فعل، ٹھیک ہے نا، ایسا قول یا فعل کہ جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آتا ہو، وہ التزام کفر کہلاتا ہے. اور جو ضرورت دینی کا انکار تو نہ ہو لیکن منجر ہو اس کا کہ ضرورت دینی کے انکار کی طرف جو قول جا رہا ہو، وہ لزوم کفر ہوتا ہے. اور فقہاء کرام لزوم کفر پر بھی تکفیر فرماتے ہیں. متکلمین جو ہیں وہ صرف اس پر تکفیر فرماتے ہیں، التزام کفر پر. ماشاءاللہ ان کو تحفہ دے دینا چاہیے. پہلی اور آخری صحیح ان کی مضبوط تھی. آپ آقا کی سنت سجانے کا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ، انمول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مشتاق قطاری، جامعۃ المدینہ، ڈیرہ اسماعیل خان، KPK. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم کی فضیلت پر مشتمل احادیث کریمہ کو دنیاوی تعلیم پر محمول کرتے ہیں. کیا احادیث میں وارد فضائل دنیاوی تعلیم کے بھی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے طور پر کسی حدیث کا غیر اہل کا تشریح کرنا، یعنی شرح بالرائے، یہ حرام ہے. نہ شرح کر سکتے ہیں نہ استدلال. تو جو بھی علماء اس کے اہل و ہر عالم اہل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اپنے علوم حدیث کے، علم حدیث پر جس کی نظر ہو اور جو علم شرح حدیث کا علم رکھتا ہو وہ اس کی شرح کر سکتا ہے. جو علم تفسیر جانتا ہو تفسیر کر سکتا ہے، لیکن ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اب جس کو دیکھو آج کل مفسر بن گیا ہے، لیکن آسان نہیں ہے. تفسیر ایک الگ فن ہے جو مطلب اس کا جاننے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہوں گے. تو اس لیے مطلب یہ کہ عوام تو واقعی یعنی کہ اپنی اسکول چلانے کے لیے، دنیاوی ادارے تعلیمی چلانے کے لیے بھی احادیث مبارکہ کا استعمال کرتے ہیں اور اس پر باقاعدہ بولتے ہیں کہ حدیث میں بھی تو یوں ہے، ہم علم کو عام کر رہے ہیں. تو اور وہ علم جیسا بھی ہو، اب اس پر کیا بحث کرنی تھی. دنیاوی علوم اب تو تقریباً اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں دین کتنا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی روایات بھی ہیں کہ جو دنیاوی علوم کی طرف اشارہ کرتی ہوں تو اس کا بھی انکار نہیں ہے. تو یہ علماء بتائیں گے کہ بھئی اس سے مراد یہ اور اس سے مراد یہ ہے. اپنی مرضی سے احادیث مبارکہ چھانٹ نہ لی جائے. جیسے وہ کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، یہ حدیث جی ٹھیک ہے نا، یہ حدیث پاک کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اس کو استعمال کرتے ہیں کہ چین میں اس وقت کون سا علم دین ہوتا تھا کہ سرکار نے فرمایا چین جاؤ. دنیاوی علوم مراد ہیں اس سے، معاذ اللہ یوں مطلب لیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی جہالت ہے. اس سے مراد غالباً محدثین نے یہ لیا ہے کہ چاہے کتنی دور جانا پڑے علم دین حاصل کرو.
کہ چین بہت دور مانا جاتا تھا. جیسے ایک اردو کا مقولہ ہے ہمارے یہاں، ہم اب نہیں بولا جاتا اتنا، آپ کے لیے شاید نیا ہوگا. ہنوز دلی دورست، سنا ہے جی ہنوز، آپ فارسی، ہنوز دلی دورست، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے. باپا چین واقعی جو ہے نا عرب شریف سے بہت دور ہے. جی ہاں، یعنی ہزاروں کلومیٹر کا راستہ ہے. اب بھی اگر فلائٹ لی جائے تو کم از کم 10-12 گھنٹے نان اسٹاپ فلائٹ ہوگی. اتنا دور ہے چین، 10-12 ہزار کلومیٹر تقریباً اس کا فاصلہ تھا. گھوڑے سے اونٹوں سے کیسے اب کتنا وقت اس میں لگتا ہوگا اور وہاں پاپا مزار شریف بھی ہے صحابی رسول کا. سبحان اللہ، پہنچے ابھی وہاں. جی پاپا وہاں تک گئے اور کیسے گئے؟ دنیاوی علوم کے لیے نہیں، صحابہ کرام کا جو قدم اٹھتا تھا وہ اللہ کے لیے ہوتا تھا علیہم الرضوان. تو یوں مطلب اپنی مرضی سے اس کی شرح نہ بیان کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، درس نظامی کے نصاب کو مکمل نہیں کر پاتے اور پھر امتحانات میں ناکام ہو جانے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر جامعہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ایسے حالات میں ناظم جامعہ کو کس انداز میں طلباء کو سمجھانا چاہیے، رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو علم دین کے فضائل بیان کیے جائیں طلباء کو، اور دنیاوی علوم کی مثال اس میں چل جائے گی کہ دنیا میں جو فیل ہوتے ہیں کون سا اسکول یہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جیسے کہ سی اے ایک ڈگری آتی ہے، اس میں تو شہر بھر میں گنتی کے تو پاس ہوتے ہیں، باقی سب فیل ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، وہ مطلب مسلسل کئی سال تک یہ امتحان دیتے رہتے ہیں، تیاریاں کرتے رہتے ہیں. بہت تھوڑے پاس ہوتے ہیں اس میں. لیکن آپ نے شاید ہی سنا ہو کہ وہ یہ سی اے کرنا کسی نے چھوڑ دیا ہو، بہت کم ہی سنا ہو. پھر بھاگتا ہے. تو اس لیے جب دنیاوی ڈگری کا خواہش مند اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تو رضا الہی کا طلبگار علم دین کیوں چھوڑ بیٹھے؟ بھائی فیل یا پاس ہونے پر تو علم دین کا انحصار نہیں ہے، یہ تو اب ہمارے موجودہ انداز ہیں، ورنہ اصل تو علم دین اور رضا الہی، پاس ہو یا نہ ہو معاملہ تو علم دین کا ہے. اب کوئی نقلیں کر کے پاس بھی ہو گیا تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو گناہ گار ہوگا، دھوکہ دیا اس نے. پھر اس کی ڈگری اس کو قبر میں پتہ نہیں وہ کاغذ آگ کا بن کے لپٹ جائے گا، چپک جائے گا، کیا ہوگا خدا بہتر جانے. یہ ڈرانے کے لیے بول رہا ہوں کہ یعنی کہ وہ تو عذاب کا حقدار ہے، دھوکہ دے کے اس نے سند حاصل کی. آج کل تو گھر بیٹھے سندیں مل جاتی ہیں. تو اس لیے مطلب طلباء کو یہ دونوں مثالیں دے کر سمجھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس میں شفقت ہو، تانے نہ ہو، اور اس کو احساس محرومی نہ دلایا جائے کہ تو اکھڑ ہے، تو گھومتا پھرتا رہا، تو نے تعلیم حاصل نہیں کی، تم نے دھیان نہیں دیا، اب تم یوں کرو. تو خیال رکھنا پہلے کی طرح اس طرح نہیں وہ ٹلے لگانا. ٹلے بولتے کیا بولتے ہیں ہم تو گلٹے بولتے تھے اسکول لائف میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ نہیں کرنا. تو اس طرح اس کو تانے کرتے دیں گے، تانے اور طنز کے ساتھ سمجھائیں گے تو نہیں سمجھیں گے، مشکل ہے. پیار محبت سے علم دین کے فضائل یا کچھ بھی ہو یار، علم دین تو حاصل ہوگا نا تم کو. اب جیسے کہ وہ تخصص فی الفقہ والے بھی کبھی روتے آ کے، میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یار علم فقہ جیسے ہے تو افضل علم، کچھ بھی ہے اس بہانے یار تم کو فقہ کا علم تو مل رہا ہے نا. اب مفتی بننا ٹھیک ہے منزل ہے آپ کی، لیکن مفتی نہ بھی بن پائے لیکن فرض علوم کتنے حاصل ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ فقہی معلومات کتنی حاصل ہو جائیں گے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علم فقہ سب میں افضل ہے، علم فقہ. تو یوں تخصص فی الفقہ اگر نہیں بھی اس میں اتنا وہ یہ ذہین، تب بھی اگر کرتا ہے تو نقصان کیا ہے نا، نفع ہی ہے. اس بہانے کچھ تو سیکھ رہا ہے، اور کچھ کیا بہت کچھ سیکھ رہا ہے الحمدللہ. اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بس سیکھنے والے کو اس بات کو
سمجھنا مشکل ہے کہ جیسے کہ آپ بہت اچھی بات ہے سیکھ رہا ہے اور یہ وابستہ تو ہے، لیکن بابا ایک سیکھنے والا جیسا اب آپ نے سی اے کا مثال دی یا کسی بھی ڈاکٹر کی مثال دے دیں، دنیا کی کسی مثال، وہ صرف اس لائن پہ رہنے کو پسند نہیں کرتا، اس کی ایک اپنی ایک منزل ہے، اس کا ایک وہ ٹارگیٹ ہے کہ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے. اب سفر کرتے 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 خالی چلتا چلتا تو آدمی بولے گا چلتے چلتے کہاں پہنچنا ہے میرے کو پتہ تو چلے. تو اس طرح تخصص فی الفقہ کرنے والا. اب جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ہمارا آج کل نظام بن گیا ہے کہ یہ 7 سال یہ کرنا ہے تو 3 سال یہ کرنا ہے 4 سال یہ کرنا ہے. اب وہ ایک اپنا ہے کہ بھائی پڑھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. لیکن جس نے کوئی اپنا ہدف بنایا ہوا کہ میں نے اتنے سالوں میں یہ بننا ہے، اب اگر وہ اس شعبے میں داخل ہوا بھی تو اب یہ کیسے اس کو سمجھ میں آئے کہ میں اس منزل تک نہیں پہنچ پاتا اور نہ میرے میں اتنی اہلیت نہ صلاحیت کہ میں اس منزل تک پہنچ پاؤں، لیکن میں لگا رہا ہوں، سیکھتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، سیکھتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، منزل تک وہ نہیں پہنچ سکوں گا. یہ ذہن کیسے بنے گا اس کا؟ یہ ہے تو پھر اس کے لیے بھی بہت ادارے اب تو کھل گئے ہیں. وہ ہاں وہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں، شاید مفتی بھی بن جاتے ہیں، 2 سال میں مفتی بن جاتے ہیں. یہ خدا کو کیا جواب دیں گے ایسے لوگ جو ان واقعی میں بولتا ہوں کہ تھوڑا بیٹھ جائیں نا کسی علم والے کے پاس، ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ فتویٰ دینا بولتے کس کو. ایسوں کو فتویٰ دینے کی اب اجازتیں مل رہی ہیں، میرے اسلام کا بنے گا کیا؟ کہ وہ مقابلے بازی چل رہی ہے، مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو مفتی کہلانے کا شوق نہیں چرانا چاہیے. علم دین واقعی اگر اہل ہے تو ہمارے ہاں جیسے کہ کورس کرنے پر مفتی نہیں بناتے، ہمارے ہاں صلاحیت ہو تو سوچ سمجھ کر مفتی بناتے ہیں. صلاحیت ہونی چاہیے، کورس تو کرنا ہی ہے پلس، یعنی کہ اس میں صلاحیت ہے تو خالی کورس کر لیا مگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر ہمارے ہاں یہ ہم لوگ یعنی کہ یہ نگاہوں سے منزلیں طے نہیں کرواتے. ان کے پاس اتنی علم ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے. تو یوں بعض حرص ہوتی ہے بعضوں کو شاید، تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے، پھر وہ ہر جگہ اب وہ ویلکم تو ہو ہی رہا ہے. لیکن یہ باتیں بھی شاید بعضوں کو بہت بری لگ رہی ہیں. میں خوف خدا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میرا اس لیے مطلب خون جلتا ہے کہ یہ نہیں صلاحیت نہیں ہوتی. یہ بھی مجھے بھی اپنا یہ نظام دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا، ورنہ میں کون سا مفتی ہوں؟ میں تو حقیقت میں درس نظامی، میرا جو بھی حال ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں تو بولتے انتظاری کرتے ہیں. تو میں واقعی میں مفتی تو نہیں ہوں نا، پڑھا ہوا تو نہیں ہوں نا کہ میں نے کوئی دارالفتہ جوائن کیا یا میں نے کوئی فتوے لکھے اس طرح کے، تو مجھے کوئی بھی تجربات نہیں ہے. لیکن جس انداز میں جو سلو موشن پر جو چل رہی ہے کہ اب باصلاحیت نا قحط الرجال ہے اس وقت، تو باصلاحیت لوگ مل نہیں رہے. تو اس لیے ہمارے یہاں مطلب یہ کہ جو منزلیں طے جلدی نہیں ہو رہی. میں اس کا کئی بار میں نے یہ کہا کہ یار یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، کہ نا اہل کو اگر ہم نے اسلام کی لگام دے دی تو یہ کہیں نقشہ بدل کے رکھ دیں گے، حلال کو حرام کر دیں گے، حرام کو حلال کر دیں گے، اسلام کو کفر بنا دیں گے، اور جس پر کفر نہیں لاگو ہوتا ہوگا اس کی تکفیر کر دیں گے. اور اس طرح کے بھی ہو رہے ہیں معاملات، ہو بھی رہے. یہ بہت تشویش کی بات ہے. یعنی کہ نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں کوئی کمپٹیشن میں کہہ رہا ہوں. اگر کمپٹیشن ہے تو کوئی 600 درس نظامی دور حدیث کر کے دکھائے، ایک بات ہے. اگر کمپٹیشن ہے تو یہ کمپٹیشن میں آؤ، مقابلہ کرو. نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. مقصود رضا الہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. اپنا نام کرنے کے لیے ہمارے ہاں اتنے فارغ ہو گئے، اتنے فارغ ہو گئے. نام کا جذبہ ہوتا تو کم از کم مجھے تعداد تو پتہ ہوتی. یار ایک بات ہے، تعداد تو یہاں بیٹھ کر یہ میری بھی ایک کم عقلی ہے یا عجیب، مطلب کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ کتنے طلب. آپ بھی کہ 400 کی آواز ہے تو میں نے 400 کر دیا. کسی نے کہا 600، میں نے کہا 600 بھائی، کم و بیش احتیاطاً کہہ دیا میں نے. اور اب ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ بھائی 350 ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی فائنل فگر مجلس نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. 575 کی آواز آئی تھی. ہاں تو 572 جمع 3 72 کیوں؟ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے،
ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کربلا کا عدد نسبت والے، پنجتن کے 500، کربلا کے 72، کربلا والوں کے 72 کا جمع 3۔ باپا عرصے اور منزل پہ پہنچنے کے حوالے سے تو آپ کی وضاحت اور آپ کی تفہیم مرحبا، لیکن یہ کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی وابستہ ہوتے ہیں، اور گھر والوں کی طرف سے جس طرح کا تعاون ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اب اگر وہ گھر میں یہ کہتا ہے کہ میں تخصص فی الفقہ کروں گا یا دارالافتاء میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو اب گھر والوں سے اجازت لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو بتانا پڑے گا کہ اتنے عرصے میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا، یا اس طرح گھر والوں کا ذہن کیسے بنا؟ گھر والوں کا ذہن بنانا کیا مشکل ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، آپ دعا کرو نا امی، پاؤں پکڑ لیں امی آپ دعا کرو میں مفتی بن جاؤں، کہنے میں کیا حرج ہے؟ تمنا کرنا تو جائز ہے نا۔ امی بولے کہ جا بیٹا اللہ تجھے مفتی بنائے، اور کیا بعید امی کی دعا لگ جائے، اور کیا ایسا نہیں ہے؟ اس طرح کی حکایتیں تو موجود ہیں بزرگوں کی، کند ذہن ہوتے تھے اور بہت ذہین ہو کر ابھرے، بہت بڑے محدث بن گئے، ہے نا اس طرح کی حکایتیں؟ سنا یار سعد الدین تفتازانی تفتازانی رحمۃ اللہ، شیخ سعد الدین جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں، اور یہ حکایت اس میں ہے اپنے یار عیون الحکایات میں، شاید مشہور درس نظامی کے بزرگ ہیں، سبھی تقریباً پڑھے ہوتے ہیں ان باتوں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی میں۔ حالانکہ یہ اتنے کند ذہن تھے کہ ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن پیچھا یہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، کتاب ان کو گویا بھگاتی تھی لیکن یہ کتاب سے لپٹے رہتے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ کرم ہو گیا اور حفظہ عطا ہو گیا بارگاہ رسالت سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہوں گے، دامن پھیلا دیا سرکار نے لب بھر کے ڈال دیا، پھر میں کچھ نہیں بھولا، فرماتے ہیں حفظہ عطا کر دیا میرے آقا نے۔ وہ کیا ہے جو اللہ کی عطا سے میرے آقا نہیں دے سکتے؟ وہ لا ہے جو آپ کی زبان پر نہیں ہے، باقی سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ امی سے دعا کروا لیں تو امی کو کیا پتا؟ تخصص الفقہ، تخصص فی الفقہ، یہ تو امی سے آپ بلوا کر دکھا دیں تو یہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے، کچھ لس لس بولتا رہا تھا، لس 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 کر رہا تھا، کچھ پڑھ رہا ہے، مولانا بن رہا ہے۔ امی نے یہی کہنا ہے، سمجھے؟ تخصص فی الفقہ تو پہلے میری زبان پہ بھی نہیں چڑھتا تھا، اب چڑھ گیا ہے۔ یہ اتنا ہارڈ ورڈ ہے، اب بھی یہ عوام بیٹے نا، یہ شاید ان کو بولوں گے انعام دوں گا تب بھی شاید ہی بول سکیں۔ ہاں بھائی میں نے کیا بولا؟ نہیں تو یہ طلبہ ہوں گے تو بول ہی جائیں گے نا، عوام عام حصہ ہے بھائی، آپ عوام ہیں، طالب علم نہیں ہے، اور متخصص تو مدنی مذاکرے میں آتے ہوں گے۔ چلیے چلو حسرت نکال لیں آپ یار جی۔ ہاں یہ جو کر لے وہ کیا ابھی بولا تو عبدالحبیب نے، تخصص کرنے والا، متخصص فقہ کی تخصیص کرنے والا، تحفہ واپس رکھ لوں؟ چلو یار ہمت تو کی یار، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، بولو واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، بولو واہ کیا بات اعلیٰ حضرت اعلیٰ کی۔ کتنی عمر میں مفتی بنے تھے پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے
सो होता है। सुभान अल्लाह। मगर अक्सरियत को नहीं पता। कि पहला फतवा कितनी उम्र में दिया था, एक्यूरेट कौन बताएगा? ये क्या बोला है? 13 साल एक तो आया, जी बाबा। 10 माह और ऊपर भी है कुछ, 3 दिन। 3 दिन। ये इस तरह के जो होते हैं ना, ये मरज है, ये इनकी अक्ल सलामत होती है। माशाअल्लाह इसने बहुत करीब बताया। इसको ईदी मिलेगी, बेचारा ईदी का तलबगार भी था। अब तो ये हाजी दीवाना है, हाजी है ना। 13 माह 10 साल और 4 दिन। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, वाह क्या बात आला हजरत की, वाह क्या बात आला हजरत। इस परचम में ये क्या अलामत है मालूम है? ये तो सबको मालूम होगा। आला हज़रत के गुंबद में इस तरह काले रंग से बना हुआ। इस पर गौर नहीं करे, रंग पर काले रंग से बना। नक्शो निगार निस्बत की बात है। और ये झंडा, इसमें ये डिजाइन सबको पता है। ये मज़ार गौसे आज़म, गुंबद है मज़ार गौसे आज़म की डिजाइन है। पापा एक सवाल करना। अभी चंद दिनों बाद 14 अगस्त की तारीख़ आने वाली है। योम आज़ादी हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में मनाया जाता है। अब 1947 से लेकर आज तक इस तरह जश्न आज़ादी मनाने का कोई ना कोई सिलसिला रहता होगा। लेकिन पापा देखा जाता है कि मुल्क में अफरा तफरी, बदहाली, टेंशन, खौफ, बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई ये कौम है। और यकीनन मुल्क से, वतन से मोहब्बत हर एक को होनी चाहिए। आप क्या फ़रमाएंगे कि इन लम्हात में जो 14 अगस्त आने वाली है, इसमें हमें क्या अपना जहन बनाना चाहिए जिससे हम एक अपने मुल्क को, अपने कौम को तरक्की देने, आसानी देने में कामयाब हों? और फिर साथ ही बापा एक सवाल और मैं अलग से कर दूँगा, ये साथ ही मिला लेता हूँ उसके आगे फिर, कि जो 14 अगस्त को जो हमारे यहाँ जो हल्ला गुल्ला और जिस तरह के जो तरकीबें बनती हैं गुनाहों भरी, कोई मुताल्लिक़ कुछ मदनी फूल दें ताकि हम इस अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारें कि हम बेहैसियत बाहैसियत कौम जिस मुल्क में भी जाएं वहाँ हमारा एक नेक नाम हो। एक मुसलमान तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, लेकिन एक मुल्क की सतह पर भी हम एक बाकिरदार कहलाएं। अल्लाह जल्ल जलालुहु। वैसे पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक को मारी से वजूद में आया, तो यूँ इस्लामी तारीख तो 27 रमज़ान है, लेकिन हमारे यहाँ 14 अगस्त, क्योंकि इंग्लिश तारीख 14 अगस्त थी, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाए। अब ज़ाहिर है कि जो आज़ाद होता है वो शुक्रगुज़ार होता है कि किसी क़ैद से आज़ाद हुआ तो वो शुक्रगुज़ार बनेगा। आज़ाद किसने किया हमें? दुश्मनों की ग़ुलामी से, गैर मुस्लिमों की ग़ुलामी से परवरदिगार ने किया। तो परवरदिगार ने हमको आज़ादी की नेमत से नवाजा, तो हमें परवरदिगार का शुक्रगुज़ार बनना चाहिए, ना कि नाफरमानी करके मज़ीद गुनाहगार। इसलिए जश्न आज़ादी में
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اللہ توفیق دے تو شکرانے کے نفل پڑھے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بڑھا دے, خیر خیرات کرے, بھلائیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے, مسلمانوں کو راحت پہنچائے. اگر میوزک بجا کر ڈھول تاشے کی تھاپ پر ٹانگیں تھرکا کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم جشن آزادی منائیں تو یہ جشن آزادی نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی بربادی کا انتظار ہے اور ہم برباد ہوئے بھی جا رہے ہیں. تو بہرحال میوزیکل پروگراموں کے ذریعے, رقص و سرود کے ذریعے اگر ہم جشن آزادی منائیں گے, جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے, یہی انداز ہے ہمارے ہاں شروع سے, جب سے وہ سنبھالا ہے میں نے تو بچپن سے یہی انداز دیکھا ہے جشن آزادی منانے کا. پہلے تو گلی گلی ٹوٹے پھوٹے اسٹیج لگا کر وہ قوم بھنگڑا ڈالتی تھی, ناچتے تھے ہجڑوں کی طرح. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اب ہو سکتا ہے کہ ترقی ہو گئی ہوگی, اب ہم انداز بدل گئے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ناچنا یہ حرام, میوزیکل یعنی کہ میوزیکل پروگرام یہ حرام, پھر طرح طرح کے چٹکلے, الٹے سیدھے ڈرامے, بے پردگیاں عورتوں کی, اور اس طرح کے انداز سے مطلب یہ قوم جو ہے یہ جشن آزادی مناتی ہے. پھر بولتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی, سیلاب آ گیا, زلزلے کے جھٹکے آئے تھے, بارشیں نہیں ہو رہی یا بارشیں بہت زیادہ ہو گئی اور پانی کی سطح اتنی اونچی ہو گئی, تو وہ دہشت گردی جاتی نہیں ہے. ڈاکو بڑھ گئے, چوریاں بڑھ گئیں, جینا دوبھر ہو گیا. پھر 14 اگست آیا, روڈوں پہ آ گئے اور ڈھول پہن لیا اور ناچنا شروع کر دیا. پھر بولیں گے پریشانیاں بڑھ گئیں, بیماریاں بڑھ گئیں, لوٹ مار, جس کو دیکھو لوٹ مار میں لگا ہوا ہے, تاجر بھی لوٹ رہا ہے, ملازم چوریاں کر رہا ہے, ایمانداری نظر نہیں آتی, رشوت خوری بڑھ گئی. تو میرے بھائی تو کیا ہوگا, کیا آپ ناچو گے تو رحمت نازل ہوگی, اور ڈھول بجاؤ گے تو فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ سے مصافحہ فرمائیں گے. تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ ہم نے مطلب اب اس کی لپیٹ میں ظاہر گناہ جب بڑھتے ہیں تو لپیٹ میں نیکوکار بھی آتے ہیں. ہر آدمی ناچ نہیں رہا ہوتا, ہر آدمی میوزیکل پروگرام میں نہیں جاتا, ہر شخص فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا, لیکن جب سیلاب آتا ہے سب کو بہا کر لے جاتا ہے. زلزلہ آتا ہے تو سبھی اس میں جو بھی آیا اچھے برے سب اس میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. قیامت کے دن ہر ایک اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھے گا, نیک اپنی نیت کے مطابق اٹھے گا, اس کا حشر اچھا ہوگا, جو برا ہوگا اس کا حشر بروں کے ساتھ, جو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کے مطابق ترکیب بنے گی. تو یوں ہمارے یہاں مطلب یہ کہ مصیبتیں کم نہیں ہوتی, بڑھتی جا رہی ہیں. ہر دن نئی آفت کا پیام لا رہا ہے, اور پریشانیاں ہر طرف, مطلب جس کو دیکھو بولتا ہے میں بہت پریشان ہوں. اور گھر میں یہ کیا کرتا ہے, گناہوں بھرے چینل پر بیٹھا رہتا ہے, بہت پریشان ہوں, ذرا دل بہلا رہا ہوں. اب یہ طوائف کا ناچ دیکھ کر تو دل بہلائے گا, اس سے دل بہلے گا. مسلمان ہے الحمدللہ, مسلمان ہے الحمدللہ, مسلمان ہے. قرآن کریم کھول, دل بہلانے کا طریقہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملے گا, اللہ کا ذکر کرنے سے دل مطمئن ہوگا, راحتیں میسر آئیں گی. برابر مطلب رب کی ناراضی والے کام کیے جائے, نافرمانیاں کیے جائے,
गुनाहों पर गुनाह किए जाए, नमाज एक नहीं पढ़नी, जुम्मा पढ़ने चले गए तो क्या कभी ये भी छूट गया, वरना सिर्फ ईद पढ़नी है, और फिर ज़बान पर शैतान बुलवाता है, न जाने क्या ख़ता मुझसे ऐसी हुई है जिसकी मुझको ये सदा मिल रही है। अब तेरी खता तो तूने मन की कौन सी है जो बोलता है क्या खता ऐसी हुई है? यूं बोल के क्या है, नेकी मुझसे हुई है, तो खता तो सरापा तो खता है, और जो खता नहीं करता वो भी अपने आप को खताकार बोलता है। जो नेकुकार होता है वो भी आजिज़ी के तौर पर अपने आप को खताकार बोलता है। और ये अजीब शख्स है, अजीब नादान है, बोलता पता नहीं क्या खता मुझसे ऐसी हो गई है जिसकी सज़ा मिल रही है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, लगती है तो छूट जाती है, पता नहीं किसने बंदिश करा दी है, बंदिश तूने खुद करवा ली है। गुनाह कर करके, नमाज़ें तर्क कर करके, सलाम बाद में करता है, गाली पहले देता है, तेरे करतूतों ने तेरी बंदिश करा दी है। तो इस तरह मतलब ये कि मेरे भोले भाले इस्लामी भाइयों, आपको हो क्या गया? आप सुकून म्यूज़िक में तलाश कर रहे हैं, फिल्मों में तलाश कर रहे हैं, आप सुकून बुरे दोस्तों की मंडलियों में तलाश कर रहे हैं, नाइट क्लबों में जाकर तलाश कर रहे हैं, शराब की बोतल में आप सुकून ढूंढ रहे हैं। सुकून अल्लाह की याद में। तो जश्न आज़ादी ये शुक्रगुजारी का मौका है कि जिस वक्त हम नऊज़ु बिल्लाह, हम नहीं, हमारे बाप दादे बेचारे जब दुश्मनों के ग़ुलाम थे उस वक्त वो कितनी तकलीफ़ में थे। अब अल्लाह ने हमें आज़ाद वतन दिया, जब आज़ाद वतन मिला, आज भी हमारा कौमी नारा वही है जो तय हुआ है। हमारा कौमी नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अब भी ऑफिशियली कौमी नारा है। लेकिन हो क्या रहा है? तो इस तरह मतलब ये कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हकीकी मानों में निज़ाम नाफिज नहीं होगा, उस वक्त तक जो भी हो रहा है ये ख़त्म होने की उम्मीद नज़र नहीं आती, ये बढ़ता चला जाएगा शायद। और मैंने तो शुरू से ये देखा कि ये बढ़ ही रहा है। हम ये क्या, जब छोटे थे जब भी बोलते थे यार हालात बहुत ख़राब हो गए, उस वक्त क्या हालात ख़राब थे, ठोसाबाजी और लाठी चलती थी, छर्रे मारते थे, छर्रे वाली बंदूक तो पता नहीं आपने देखी भी नहीं होगी। फिर बढ़ते बढ़ते अब नौबत कहाँ तक पहुँची है ये आपको पता है, और आइंदा क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन शायद इससे कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तबाहकारी होगी। अब ये हो रहा है, ये शायद हमारे गुनाहों की सज़ा है कि हमने मतलब जश्न आज़ादी हकीकत में नहीं मनाया, हम मतलब यानी कि सामान बर्बादी कर रहे हैं, जश्न आज़ादी के ज़रिए सामान बर्बादी कर रहे हैं। हमारी अल्लाह ना करे ईमान बर्बादी, हमारी कब्र बर्बादी, हमारी आखिरत बर्बादी के असबाब ये ढोल ढमक्के और गाने बाजे और ये रक्स व सरूद की मजलिसें ना बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान हमारे हाथ से निकल जाए और हमेशा के लिए जहन्नम के कैदी बना दिए जाएं कि जहाँ से आज़ादी मुमकिन नहीं है। जो नऊज़ु बिल्लाह कुफ्र करके ईमान बर्बाद करके दुनिया से चला, वो जहन्नम का कैदी बनेगा और कभी भी उसको आज़ादी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। हमेशा हमेशा वो आग, तो सांप, तो बिच्छू, किसी को आग का अज़ाब, किसी को ठंडक का अज़ाब, ज़महरीर जिसको बोलते हैं, तो वो हमेशा अज़ाबात भुगतता रहेगा। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के आशिकान रसूल, संभल जाओ, मान जाओ, खबरदार हो जाओ। अब पहले जो हुआ उससे सच्ची तौबा कर लो, अपने गुनाहों से, अपनी नाफरमानियों से सच्ची तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ
کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ملک وطن پاکستان عطا کیا، یہ تیری بہت بڑی نعمت تھی جس کی ہم قدر نہ کر سکے اور اب تک اس کی توڑ پھوڑ کرتے رہے۔ بھائی کسی کو مکان بھی مل جائے تو اس کی تعمیر کرتا ہے، اس کی مینٹیننس کرتا ہے، نیا مکان یا کوئی پرانا مکان ملتا ہے اس کو تو مینٹیننس کرتا ہے، نہ کہ اس کو توڑتا ہے۔ ہم عجیب لوگ اس کو توڑتے ہیں، کبھی بس جلا کے توڑتے ہیں، کبھی کسی کی عمارت جلا کے توڑتے ہیں، تو کبھی بم پھوڑ کے توڑتے ہیں، تو کبھی فائرنگیں کر کے توڑتے ہیں، کبھی دکانیں لوٹ کر شٹر توڑ کر اس کا سامان ڈھو کر ہم توڑتے ہیں، ہم توڑتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو بہت توڑا، آخر کبھی جوڑیں گے بھی کہ نہیں؟ حالانکہ ہماری آمد کا مقصد تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم تو توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی نفرتیں ہمارے اندر مطلب بھری ہوئی ہیں، تو یہ سب ختم ہونی چاہیے اور تمام عاشقان رسول کو ایک اور نیک بن جانا چاہیے اور اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے۔ اے میرے اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کو نظر بد سے بچا، شیطان کی نظر لگ گئی ہے اس سے محفوظ کر دے کہ نظر اتر جائے اور ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو، اور جو بھی دشمن جہاں سے بھی یا اللہ میرے وطن عزیز کو میلی نظر سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ یا اللہ میرے وطن عزیز کو آنچ نہ آئے، میرا وطن عزیز تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا گہوارہ بن جائے، میرے وطن عزیز کا بچہ نمازی بن جائے اور ہر مسلمان حقیقی معنوں میں عاشق رسول بن جائے، دیانت دار بن جائے۔ جتنے اس کے مطلب ارباب اقتدار ہیں یا جو حزب اختلاف ہیں، ان میں جو بھی مسلمان ہیں سب کے سب حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں اور اسلام کے شیدائی بن جائیں، نیک نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں اور مل جل کر آؤ وطن عزیز کی تعمیر کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، مرحبا پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن پاکستان، دے ترقی اور عنایت اسے برکت فرما، دے ترقی اور عنایت اسے برکت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، شکر صد شکر مسلمان ہو پاکستانی، شکر صد شکر مسلمان ہو
سبب فضل سے جنت بھی عنایت فرما بے سبب فضل سے جنت بھی عنایت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما اللہ فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما ایک حدیث پاک اس ضمن میں عرض کروں، رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اے گروہ مہاجرین، 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ میں اللہ عز و جل سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ نمبر 1، جب بھی کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوئی اور وہ اسے علانیہ کرنے لگے تو ان میں ایسے امراض پھوٹ پڑے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھے۔ نمبر 2، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو ان کی پکڑ قحط سالی، سخت تکلیف اور حکمرانوں کے ظلم سے کی گئی۔ نمبر 3، جن لوگوں نے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنی چھوڑ دی ان سے آسمان کی بارش روک لی گئی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔ نمبر 4، جن لوگوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑا ان پر غیر قوم سے دشمن کو مسلط کر دیا گیا تو اس نے ان کا مال چھین لیا۔ اور نمبر 5، جس قوم کے حکمرانوں نے اللہ عز و جل کی کتاب کے خلاف فیصلے کیے، اللہ عز و جل نے ان کے درمیان آپس کے جھگڑے ڈال دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل 13 اگست تو انشاءاللہ ملک پاکستان میں جہاں بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں جی باپا، وہاں اجتماع کے بعد ملک پاکستان کی آزادی کے جشن کے سلسلے میں 2 شکرانے کے نوافل با جماعت ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل پاکستان کے جشن آزادی کی خوشی میں شکرانے کے نوافل با جماعت ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ کا